2019 was the year where we finally did like $250,000 تک, لیکن اس کے اگلے سال بالکل ہم نے 3 times revenue کیا, so 750,000. یعنی آپ کے پہلے سال میں 4 کلائنٹس, آپ کے پاس کتنا ریونیو ہوگا ان کا رفلی؟ $2,000. دن میں نا تھوڑی اچھی ایڈوائس دے جاتا ہے کہ اپنی پرائس کیسے انکریز کرنی ہے. آئی تھنک وہی 10,000 ہم 20-30 کر رہے ہوتے ہیں فائیور سے. انہوں نے ابھی تک ہمیں $150,000 سے اوپر بزنس دیا ہوا, اور وہ پہلے کانفرنس پہ وہ کنیکشن جڑا تھا. وی سیٹ کہ یار چھکا مارتے ہیں, کانفرنس پہ جاتے. یہ ویگس میں ہو رہی تھی, اچھا, وائٹ لیبل ایکسپو کے نام, انجوائے کرتے ہیں. یس. اچھا, وہاں پہ مزے کی بات یہ بڑی کانفرنسز ساری ویگس میں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے کہ لوگ انجوائے بھی کریں اور کانفرنس کے بہانے آ بھی جائیں. بٹ AMZ One Step سے کیا ہے AMZ One Step؟ میں نے کہا یار تم نے AMZ One Step کا نام نہیں سنا. ایسے بتایا جیسے لائک اٹس اے بگ کمپنی, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والا سین. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان صدام حسن صاحب, جو کہ کینیڈا سے ہیں, ریئلٹی چیک کے آنر ہیں, اور AMZ One Step جس نے اوور $1 ملین ریونیو کیا ہے اس کے بھی آنر ہیں, کو فاؤنڈر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می. سر آپ کا نام بڑا یونیک ہے ماشاء اللہ. بالکل, صدام حسین تو نہیں ہے نا؟ حسن نہیں, بالکل کلوز کال سے میں بچ گیا ہوں. حسن میرا فیملی نیم تھا, اچھا, سو لاسٹ نیم حسن. اور صدام جو ہے وہ میری دادی, جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں, انہوں نے رکھا تھا 91 میں جب کویت وار چل رہی تھی, اور صدام حسین جو ہے بڑے عروج پہ تھا, تو نام میرا صدام حسین کے پیچھے ہی رکھا گیا. اچھا, یس, دیٹس ویئر آئی گیٹ دی نیم. بہترین. اچھا, آپ کا ایک تو بڑی اب ریئلٹی چیک بڑی انویسٹمنٹ ہے, بڑا ایک پروجیکٹ ہے آپ کا جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں لانگ رن کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے AMZ One Step کے اندر کافی کام کیا ہے, جو کہ آپ امیزون کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, مختلف کریٹیو سے لے کے PP سے لے کے ساری چیزیں. تو اس جرنی بھی تھوڑا سا کور کریں گے, لوگ تو کچھ سیکھ سکیں کہ کس طرح آپ نے اس کو کیا ہے. تو آپ اپنے کو فاؤنڈر کو کہاں ملے تھے پہلی بار؟ یا سو ہماری ملاقات ہوئی تھی ایک میٹ اپ پہ. چھوٹا سا شہر ہے ہمارا ایڈمنٹن, کینیڈا کے اندر. وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی, اور وہ میٹ اپ تھا کہ یار امیزون پہ بیچنا کیسے ہے بیسکلی. تو ہم نے شروع میں ادھر سے ہی میں نے ریٹیل آربیٹراج شروع کیا. امیزون کا ماڈل ہے, تھوڑا بہت میں بریک اینڈ مورٹر جا کے جو ہے نا اپنے پروڈکٹس ادھر سے لے کے امیزون پہ بیچ کے خریدتا تھا. سو وہ بھی سیم وہی چیز کر رہا تھا. اب وہ تھوڑا ایک اسٹیپ آگے تھا کیونکہ وہ پرائیویٹ لیبل آلریڈی کر رہا تھا, اینڈ میں نے پرائیویٹ لیبل شروع کرنا تھا. تو جب میں نے شروع کیا, بڑی آئی تھنک یہ تیسرا میٹ اپ تھا جس پہ ہم ملے تھے, یا دوسرا تھا غالباً. وہاں پہ ہماری بڑی اچھی بانڈنگ ہوگی, کیونکہ ویڈیوز اس وقت اتنی نہیں تھی امیزون کے اوپر, نہ کوئی کورس تھا نہ کوئی پروگرام تھا. تو جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ میٹ اپس کے تھرو شیئر کرتے تھے. ہم دونوں نے آپس میں جب وہ ٹیکنیکس شیئر کی کہ اچھا آپ یہ کر رہے ہو, میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ آپس میں نا ایک وہ کلک کر گیا. ہم اس کے بعد وی جسٹ سیٹ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تب ہمارا کوئی بھی ایجنسی کا دور تک کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ہم نے ایجنسی اسٹارٹ کرنی ہے. اٹ واز جسٹ سو دیٹ وی کین لرن فرام ایچ ادر. صحیح, زبردست. تو پھر آپ نے ود دا پیسیج آف ٹائم جب ملتے رہے تو کب خیال ہے یار یہ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, اور کیا سوچا, مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر بتانا ہو کہ بھائی آپ یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں پارٹنرشپ سے پہلے. ہاں, تو وہی کرتے کرتے ہم نے 2-3 منتھس میں اپنے میٹ اپس کرانے شروع کر دیے, کیونکہ وی ور لائک اس کی تو آڈینس اچھی ہے, لیکن موسٹلی اس میں نا ریسیلرس سے بہت ریٹیل آربیٹراج کر رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ پرائیویٹ لیبل کے لیے اپنی ایک میٹ اپ گروپ بنا لیں. اینڈ وہاں سے ہی آہستہ آہستہ جب لوگ آنا شروع ہوئے, دے ہیڈ دا سیم سارٹ آف چیلنجز. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے پاس اس چیز کا بندہ ہے, اس کا بندہ ہے. تو وی ہیڈ دا سیم ڈیزائنر. یہ ایک ہمارے اندر وہ کامن تھا کہ ہم ایک رشین بندہ تھا جو UK میں رہتا تھا, اس کو یوز کرتے تھے. صحیح. تو ہم نے کہا یار بھائی لوگ تو پوچھ رہے ہیں, ان لوگوں کو ڈیزائنر وغیرہ چاہیے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار چلو دے دو, ہم کروا دیتے ہیں. تو شروع میں تو ایسے ہی مطلب ہم نے ریفرنس کے طور پہ شیئر کر دیا. بعد میں پھر جب لوگ بہت پوچھنا شروع ہو گئے, وی سیٹ کہ یار ہم ان کو کہتے ہیں ہماری اپنی کوئی کمپنی ہے اور اس کو آؤٹ سورس کر دیا کریں گے. تو اس میں ویب سائٹ کو دکھانا ضروری تھا؟ یا سو اس میں تب ویب سائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اٹ واز جسٹ کہ اچھا نام کیا رکھنا ہے. سو نام AMZ One Step, وہ AMZ امیزون سے آ رہا ہے, ون اسٹیپ کہ یار ون اسٹاپ شاپ ہے, یا ون اسٹیپ میں آپ کی ساری چیزیں ہو جائیں گی. اس طرح ہم نے ایک نام سوچا, اینڈ وی سیٹ کہ AMZ One Step آپ کی کرائے گی. تو وہاں سے بالکل بیر بونس کچھ بھی نہیں بنا ہوا,
لیکن ایک ایجنسی بن گئی ہماری. زبردست. پاکستانی نا جگاڑ لگانا آتے. ہاں ایگزیکٹلی اس وقت جگاڑ لگانا تھا بالکل. اچھا اچھا. تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا پارٹنرشپ سے پیچھے جو بندے کو چوز کیوں کیا آپ نے؟ کچھ دیکھا آپ نے مائنڈ سیٹ چیزیں کہ ہمارا بعد میں ان کے ہمارے کافی اچھے دوست ہیں US کے اندر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں, وہ بالکل پارٹنرشپ میں بلیو نہیں کرتے. کہتے میں نے زندگی میں اتنی پارٹنرشپ لیکن فیل ہوتی ہوئی دیکھی ہے, تو میں سلو گرو کروں گا, اکیلا گرو کروں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جب پارٹنرشپ شروع میں ہوئی تب تو کچھ تھا بھی نہیں نا, تو وہ بندہ جب شروع میں پارٹنرشپ کرتا ہے کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے, لیکن بندہ وہ جینوئن تھا, اس کو میں بھی جینوئن لگا, اور ہمارے سیم طرح کی وہ ایک ایمبیشنز گولس ٹائپس تھے کہ یار منی اسٹیپس میں لے کے ہم نے کچھ نہ کچھ بنانا ہے. نیکسٹ امیزون, یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں, تب امیزون سیچوریٹڈ بھی نہیں تھا, بٹ تب سے ہی ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ 2 سال میں امیزون نے جو سیچوریٹ ہو جانا ہے سارے بیسکلی کود پڑیں گے. تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جب ایک پلیٹ فارم سیچوریٹ ہونے لگتا ہے تو ایک اس کے ساتھ انسیلری سروس آتی ہے سروسز کی, تو کیوں نہ ہم سروس دینا شروع کر دیں. دیٹ واز دا مائنڈ سیٹ بیک دین. اینڈ تب میرے ذہن میں تھا کہ پارٹنرشپ اگر کرنی ہے کسی دوست یا کسی رشتہ دار سے نہیں کرنی ہے, اس میں اگر تھوڑے بہت ریلیشن شپس کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ابھی ہمارا ایک تیسرا بھی پارٹنر ہے جو کہ ہماری 3rd ایجنسی فلی وہ چلا رہے ہیں, اور وہ میرا یونیورسٹی کا دوست ہے. تو میں نے اس رول کو بھی ایک طرح سے توڑ دیا, بٹ الحمدللہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. انفیکٹ میں تو کہتا ہوں 1 سے بھلے 2, 2 سے بھلے 3, کیونکہ جب سینرجی ہوتی ہے نا, سینرجی کا کانسیپٹ ہے کہ اگر میں اکیلے لیٹ سے 20% گروتھ دے سکتا ہوں, دوسرا والا بھی 20% دے سکتا ہے, کلیکٹیولی ہم 40% سے زیادہ دے سکتے ہیں. تو وہی چیز ہوئی. لیکن اگر سینرجی نہ ہوئی نا تو پھر زیرو بھی ہو جاتا ہے, پھر زیرو بھی ہو جاتی ہے. ہاں یس, اور ایسے میں نے بہت ایجنسیز دیکھی ہیں, بہت کمپنیز دیکھی ہیں جس میں وہ ایک ٹف پارٹنرشپ میں پھنس جاتے ہیں. کیونکہ میں پہلے نا اکاؤنٹنٹ تھا, سو میں ایک کمپنی کی وہ فائنینشیلس کر رہا تھا. اب وہ بندہ آگے مجھے کہہ رہا ہے کہ یار میرا پارٹنر جو ہے ہم اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں, 4 بندوں کی پارٹنرشپ ہے, کس طرح نکالیں. تو وہ ایک جب میں نے لیگل ایسپیکٹس اس کے ایکسپلور کی, میں نے کہا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سین ہے, یہ کینیڈا کی بڑا مشکل ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی کو فاؤنڈر ہے وہ تو اس کا شیئر ہے نا, جس طرح کسی کا گھر ہے, آپ کو میں تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں, تو بہت مشکل ہو گیا تھا لیگلی نکالنا. یس یا, لیکن اف یو نو اکاؤنٹنگ تو ہیں طریقے ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ ورسٹ کیس سینیریو, ہاں ورسٹ کیس سینیریو دیر از اے وے ٹو اگین لائک ون آف دا ویز از کہ آپ ڈائلیوٹ کر دو شیئرز. یہ میں نان ایتھیکل چیزیں ویسے بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ کہتے ہیں نا جب مصیبت کے وقت پھر کچھ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. صحیح. چلے پھر آپ نے پارٹنرشپ آپ کی ہو گئی, تو آپ کے پاس پہلے کتنے کلائنٹس اور کتنا ریونیو تھا اسٹارٹنگ میں؟ اچھا, اسٹارٹنگ میں تو پہلا سال اتنا ڈرائی گیا ہے نا, لیکن ہم نے ایک آپس میں پرومس کیا ہوا تھا کہ ہم ویب سائٹ بنائیں گے. ویب سائٹ پہ جو ہے ہم نے کانٹینٹ بنانا ہے, بلاگس, اور وہ ہم نے کنسسٹنٹلی کرنا ہے, چاہے کچھ بزنس آئے یا نہ آئے, ہم نے ہر ایک ویک ایک بلاگ لکھنا ہے. یہ ہم نے پرومس کیا ہوا تھا, اور سال بعد جب ہم پیچھے دیکھیں ڈسپوائنٹ نہیں ہونا. پورے 1 سال میں آئی تھنک ہم نے 4 کے 5 کلائنٹ پکڑے تھے. اور بلاگ سے نہیں, یہ تو ابھی صرف میٹ اپ سے باری چل رہی ہے. اور تب جا کے آئی تھنک اینڈ آف دا ایئر جا کے نا ہمارا فائبر سے میں بھی کوئی ایک شاید کوئی آرڈر آ گیا تھا. باقی سارے میٹ اپ سے آئے تھے, بلاگ سے بھی کچھ نہیں ہوا, ایسی چل رہی ہے. اور اس 5 آرڈرز میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں 2 تو ہم نے بیسکلی بریک ایون پہ آؤٹ سورس کر دیے تھے. اچھا, جسٹ کہ ہمارے پاس کلائنٹ ہو, ریونیو ہو, تو آگے سروسز کو سیل کریں اس کو آگے سروسز. کیونکہ آپ نے 2017 کی بات کر رہے ہیں نا ابھی, 18 کی. یہ بالکل اینڈ آف 2017 بگننگ آف 2018 ہے کہ سال ہو گیا ہمارا. اس ٹائم ایس سی او کافی اچھی تھی, مطلب اتنا کمپٹیشن نہیں تھا ایس سی او کے اندر میرے خیال سے, کیونکہ ہم نے بھی 19 کے اندر ایس سی او شروع کی تھی میرے خیال سے. ہاں, تو اچھا جا رہا تھا, میڈیکل کی چیزیں بھی ہم نے رینک کی ہیں. تو ٹھیک ہے, بڑا یعنی آپ نے کیا سوچا تھا یار کہ بلاگس ڈال لیں, کسی کو دیکھ رہے تھے, کسی ایجنسی کو دیکھ رہے تھے؟ ہاں, ہمارا ایک کمپیریٹر تھا کینجی ROI کے نام سے. اچھا. سو وہ بڑے کنسسٹنٹلی بلاگز, اچھی ایس ای او ہوئی ہوئی ہے, پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, ویڈیو کانٹینٹ بنا رہا ہے, کانفرنس پہ جا رہا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے, ناؤ آئی اون دیٹ ایجنسی از ویل.
کیا بات ہے. یس یا تو وہ جو ایک رول ماڈل ٹائپ ایجنسی تھی نا, دا بگیسٹ ان دا اسپیس, جو امیزون کریٹوس کہتا تھا, الٹیمیٹلی دس واز 2 years بیک, وی وینٹ ٹو دیم اینڈ وی ور لائک یار مارکیٹ شیئر چاہیے ہمیں, what do you think exit, if you guys need an exit. تو بات چلی اینڈ we realized کہ we were 4 times bigger than that agency at that time. اچھا اچھا اچھا, جب ڈیل ہوئی تو پتہ لگا آپ کو, تب پتہ لگا کہ ہماری ایسی ہو تو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے. بٹ یس وی میڈ دوز ارلی انویسٹمنٹس. تو یعنی آپ کے پہلے سال میں 4 کلائنٹس, آپ کے پاس کتنا ریونیو ہوگا ان کا رفلی؟ $2000 یا 2000 یا, کیونکہ یہ جو ڈیزائنر تھا نا یہ بڑا مہنگا تھا. ڈیزائنر اچھے ڈیزائنر مہنگے ہی ہوتے ہیں. وہ چارج کر رہا تھا تقریباً $600. اچھا, اس میں کیا کیا تھا پروڈکٹ؟ صرف لسٹنگ کی امیجز, 7 امیجز. اچھا 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 ابھی تو الگ سچویشن ہوگی, اب ہم بہت چارج کرتے ہیں, لیکن ہم نے دوبارہ جب اس کو ری لانچ کیا نا, جب اپنے بندے ہائر کیے تو اسی کو ہم نے پھر 195 پہ بیچنا شروع کیا. تو یہ 2018 کے شروع کی بات ہے. ہم نے ایک فائبر کے لیے بندہ ہائر کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ یار اگر امیزون پہ ہم چیزیں رینک کروا رہے ہیں تو فائبر کیا چیز ہے. آپ یہ نوٹس کرو کہ امیزون اور گوگل کا سب سے کمپلیکیٹڈ الگوریتھم ہے. اف یو کین فگر دیٹ الگوریتھم آؤٹ, آپ کسی بھی پلیٹ فارم مارکیٹ پلیس پہ اپنی چیز رینک کروا سکتے ہو. وہی سرچ فائنڈ بائی امیزون پہ چلتی ہے, ہم نے فائبر پہ بھی کیا. فائبر پہ زیادہ آسان ہے. ایگزیکٹلی. سو ہم نے وہ ریویوز لیے, اس کی وجہ سے تھوڑا مومنٹم آنا شروع ہوا. لیکن جب بھی آرڈر آتا تھا میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ آرڈر آ گیا, لیکن پھر کنفرم کروں وہ فیک ریویو ہوتا تھا, کیونکہ وہ فیک ریویوز کے تھرو تھوڑا بہت ہم نے اس کو انیشیل مومنٹم دیا. اچھا, یہاں پہ ہم تھوڑا بہت آپ کہہ دو کہ آ رہا تھا بزنس, لیکن ناٹ ایز مچ. تو میں نے غلطی کیا کر دی کہ تھوڑا میں رسک لے کروں. بالکل شروع میں ہی 2018 کی یہ مڈ پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی جاب چھوڑ دی. صحیح, یعنی آپ 1.5 سال آپ نے جاب کی 17 سے لے کے؟ یس, 1.5 سال میں نے جاب کی. تب تک میں نے اپنا ایگزٹ بھی مار لیا تھا اینڈ مجھے ابھی فنڈز نہیں آئے ہوئے تھے. تھوڑا سا بتا دیں کلائنٹ کے اندر کہ آپ کا برانڈ ایگزٹ بھی تھا آپ کا؟ ہاں ہاں. اچھا, کتنا پرانا برانڈ تھا آپ کا امیزون کا؟ ہاں, تو جو ہمارا اچھا ایسی جسٹ اوکے جسٹ یا سو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ 2017 میں جب میں میٹ اپس کروا رہا تھا, مڈ میں نے اپنا پرائیویٹ لیبل بھی لانچ کر دیا. تو اس کو میں نے پورا 1 سال جو ہے نا چلایا. 2018 میں ایگزٹ کی باتیں شروع ہونا شروع ہو گئی. اینڈ آپ کو تو مے بی اندازہ ہو گئی, ایگزٹ میں اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہوئے, یہ کرتے ہوئے. سو وہ مطلب 5-6 مہینے اس میں لگے جسٹ فار بائرس ٹو بی انٹرسٹیڈ, پھر ان کو فائنینشیل سینڈ کرنا. تو بیچ میں تھوڑی اور بھی گروتھ ہوتی رہی. میں نے بیچ میں کچھ اور بھی لانچ کیے پروڈکٹس اپنے, اور کچن کیٹیگری میں میرے کچھ پروڈکٹس تھے. تو وہ جب ایگزٹ کی باتیں چل رہی تھی تب مجھے کانفیڈنس آ گیا. میں نے کہا یار میں اپنی جاب چھوڑ رہا ہوں. تب ہمارا ریونیو تھا بھی نہیں نا, اتنا نہیں تھا, مے بی کوئی 5-6 ہزار یا اس طرح کے قریب ہم کر رہے ہوں گے, یا مے بی 10,000 تھا. اٹس بین اے وائل بیک, تو مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک یار اس کو تو ابھی رائٹ اوے میرے اکاؤنٹ میں فنڈز آئیں گے, میں رچ ہو جاؤں گا, آئی ول بی سیف. وہ ہوا یہ کہ وہ بات چلی گئی آل دا وے ٹل 2019 کی شروع, جب مجھے فنڈز آئے. اچھا اچھا, یعنی آپ نے مڈ میں جاب چھوڑ دی؟ مڈ میں نے جاب چھوڑ دی اور 6 مہینے بعد فنڈز آئے؟ 6 مہینے بعد فنڈز آئے. اب پرابلم یہ تھی کہ میرے پاس کوئی سیونگس نہیں تھی, کیونکہ میں سارا اپنے برانڈ میں لگا چکا تھا. میرے اکاؤنٹ میں بالکل پیسے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اینڈ ایک سچویشن ایسی آئی کہ میں میٹ اپ پہ ایک سٹی سے دوسری سٹی جا رہا تھا, 12 گھنٹے کا فاصلہ تھا. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یار کیوں میں $10,000 جیب میں نہیں ڈال پا رہا, کیونکہ میری اچھی جاب تھی. میں اکاؤنٹنٹ تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, اینڈ آئی واز ارننگ آلموسٹ $10,000 پر منتھ. میں نے کہا یہ میں نے چھوڑ دیا ہے. گھر والے کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہو تم, ہم نے تو بیٹا کبھی بزنس کیا نہیں ہے, ہم تو جاب پیشہ لوگ ہیں, یہ تمہیں کیا بو چڑھ گیا. میں نے کہا نہیں, اس کو میں سکسیزفل بناؤں گا. وہ اچانک وہ جو پیسوں کا دھچکا لگا, تو 12 گھنٹے کا سفر تھا. تب ایک لسٹ ہم نے ایکوائر کی. اس لسٹ پہ کانٹیکٹس لکھے ہوئے تھے, ان کے نمبرز لکھے ہوئے تھے, کس برانڈ کے اونرز ہیں, وہ کس کیٹیگری میں سیل کرتے ہیں, پوری انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی. اگر بتا سکتے ہیں کیسے ملی لسٹ ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے. ہر اسپیس کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں, اور ہر کانفرنس کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے.
وہ آپ فیس بک گروپس میں سے بھی فائنڈ کر سکتے ہو, آپ لٹرلی گوگل سرچ کر کے بھی فائنڈ کر سکتے ہو, لنکڈ ان پہ بھی فائنڈ کر سکتے ہو. دیر آر سو مینی پیپل ہو اسکریپ ڈیٹاز اینڈ وہ آپ کو آگے بیچ دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یس, پھر آپ نے وہاں سے ہم نے ایک لسٹ ایکوائر کی. اب مجھے اب یاد بھی نہیں پڑی, آئی تھنک 5,000 لوگوں کی لسٹ تھی یا 10,000 لوگوں کی لسٹ تھی. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یار انف از انف, بہت ہو گیا, مطلب میں آئی کینٹ سروائیو دس. اینڈ میں نے اپنے گھر والوں سے پیسے بھی نہیں لینے. اور کینیڈا ہے بھی ایکسپینسو. کینیڈا ہے بھی ایکسپینسو. ابو نے بہت کہا کہ بیٹا لائک اف یو نیڈ ہیلپ یو نو آئی ایم دیئر. لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے, ایک دفعہ میرے مائنڈ سیٹ کے لیے اگر وہ ٹیگ لگ جائے نا کہ یار ابو نے ہیلپ کی تھی, تو میں خود پھر آؤٹ یو نو ان اے فیو منتھس میں پھر گرو نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے ایک ہمیشہ بیک آف دا ہیڈ ہوگا کہ ابو نے اینڈ پہ ہیلپ کی تھی. تو خیر میں چل پڑا, ساتھ میں نے تھوڑے کیلے لیے آن دا وے, اینڈ میں نے کہا میں اسٹاپ نہیں کروں گا, ون اسٹریچ میں جاؤں گا 12 گھنٹے, اور اس لسٹ میں لیڈس کو کال کرنا شروع کروں گا, پیور کولڈ کالنگ. تو کولڈ کالنگ شروع کی. پہلا والا ہے دس از سلام حسن ود AMZ ون اسٹیپ, ٹھک بند. دوسرا کون, ہو از دس, کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, بس وہ فون بند کیے جا رہے ہیں. اب ایک بندے نے اٹھایا, میں دیکھ رہا ہوں لسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی وینکوور سے ہے, اور میں ڈرائیو کر رہا تھا وینکوور سٹی. تو میں نے کہا یار ذرا ایک الگ اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں. ایک hey this is سلام حسن with AMZ ون اسٹیپ, I noticed کہ آپ ہمارے وینکوور والے سٹی میں ہوں اینڈ we're having a meet up there tomorrow. تو بڑے بڑے سیلر آ رہے ہیں, if you're interested come and join us. کہتا ہے yeah I would love that, ہمارے سٹی میں تو میٹ اپس ہوتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا لیٹ می آسک مائی ٹیم ٹو سینڈ یو این ای میل. گاڑی پارک کی, لیپ ٹاپ نکالا, info@AMZ سے ڈائریکٹ جان کے نام سے میں نے ای میل اس کو بھیج دی کہ یہ انفارمیشن ہے, لوکنگ فارورڈ ٹو سی دیئر. زبردست. تو ادھر پھر میں نے لسٹ میں چیک کیا, تقریباً 11 اور لوگ تھے جو کہ وینکوور سے تھے. میں نے کہا یار یہی چیز اپلائی کرتا ہوں, باقی تو فون مجھ پہ بند کر رہے ہیں. ساروں کو میں نے کال کی, کچھ نے اٹھایا. 3 لوگ اس میں سے میٹ اپ پہ آ گئے. اس میں سے ایک نے پوچھا یار مجھے ای میل آئی ہوئی تھی info@AMZ ون اسٹیپ سے, کیا ہے AMZ ون اسٹیپ؟ میں نے کہا یار تم نے AMZ ون اسٹیپ کا نام نہیں سنا؟ ایسے بتایا جیسے لائک اٹس اے بگ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والا سین. کہتا ہے نہیں, what do you guys do? I was like we do Amazon creatives. کہتا ہے یار میری تو ایک لسٹنگ ہے, وہ ابھی اسٹرگل کر رہی ہے, لائیو اس کے ساتھ آڈٹ کیا. کہتا ہے کتنے چارج کرو گے؟ اس وقت فائبر پہ اگین 195 کی پرائس تھی. تو اب میں اس کو بڑا نا ڈر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یار 695 یا 595 میں نے کوٹ کیا. He's like that's good. اچھا سینڈ کرو مجھے انوائس. یعنی آلموسٹ 3 ٹائم. یس, اور رائٹ اوے پیمنٹ کلیئر ہو گئی. میں بڑے خوشی سے نا اپنے پارٹنر کو فون لگایا, میں نے کہا گیس کرو کیا ہوا. میں نے کہا میٹ اپ سے ایک بندہ کلوز ہو گیا, اتنے پیسے دیے. تو اس نے آگے سے پھر ایک اور اچھی نیوز سنائی. کہتا ہے یار فائبر پہ ایک اور آرڈر آیا ہوا ہے, اور یہ والا جو ہے آرگینک ہے. تو ادھر بس ہم بڑا خوش ہوئے کہ یار شکر ہے, وہ بھی فائبر بھی پک کر گیا, اور میٹ اپ سے بھی ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ انڈائریکٹ فنل کیسے بنانا ہے. تو کرتے کرتے فائبر پکڈ اپ. ہم ایٹ ون پوائنٹ پہنچے کہ ہم نے ایگزیکٹ $10,000 پر منتھ کرنا شروع کر دیا فائبر سے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کی ورڈ پہ ہم نمبر 1 تھے. اچھا یس, بہت لوگ ہیں جو ٹاپ سیلر نہیں بن سکتے, وہ لیول 2 پہ پھنسے رہتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ٹاپ سیلر کیسے بننا ہے. لٹرلی ہم نے ہر ایک کرائٹیریا میں میچ کیا ہوا تھا, لیکن فائبر والے آپ کو ویسے وہ ٹیگ نہیں دیتے. سو وٹ وی ڈڈ واز, ہم نے فائبر کے امپلائیز کو الگ الگ سوشل میڈیا چینلس پہ فالو کرنا شروع کر دیا, اور ہم اپنا جو ہے وہ پورٹ فولیو وغیرہ شیئر کرتے تھے اپنی سوشلس پہ. ہم یہ بھی شیئر کرتے تھے کہ فائنڈ اس آن فائبر. اچھا. یس, تو آئی ایم اسیومنگ کہ کسی فائبر کے امپلائی نے یہ دیکھا کہ یار یہ لوگ فائبر کو پروموٹ کر رہے ہیں, اچانک سے ایک دن ٹاپ ریٹڈ ہم بن گئے. زبردست. آؤٹ آف دا باکس اپروچ آپ نے. نہیں اب تو کافی لوگ کرتے, لیکن اس ٹائم پہ تو نہیں اتنا شیئر کرتے تھے فائبر کو. اگر ڈائریکٹ کلائنٹ آ رہے تو ڈائریکٹ ہی پیمنٹ آتی تھی. وہی لوگ ابھی تو اب ایڈس بھی رن کرنا شروع ہو گئے فائبر. سو اب تو آپ اور بھی کھینچ سکتے ہو اس کو, لیکن ایٹ اٹس پیک 195 کی سروس ہم 10,000. اگر کوئی مجھے آج کے دن میں نا تھوڑی اچھی ایڈوائس دے جاتا ہے کہ اپنی پرائس کیسے انکریز کرنی ہے, آئی تھنک وہی 10,000 ہم 20-30 کر رہے ہوتے ہیں فائبر سے. اچھا. تو اتنے بڑے سیلر ہیں وہاں پہ جو پیمنٹ اتنے ہیں کہ وہ
195 سے زیادہ پے ہی کر دیں گے ہے نا, لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یار 195 سے $1 بھی اوپر بڑھائیں گے, 200 ہو گیا تو بس کلائنٹ نے کنونس نہیں ہونا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ آپ کی بڑی ایشو کہ آپ ہائی ٹکٹ آپ کا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, آپ لوگ چیپ نہیں سیل کرتے, آپ کی سروس مہنگی ہیں باقیوں سے نا, آپ نے خود بھی بتایا ہوا پہلے. تو لیکن ایک خاص آڈینس ہے جو کہ چیپ کا بجٹ رکھتی ہے, وہ تو نہیں آئے گی آپ کے پاس, کچھ نہ کچھ تو لوز ہوتا ہے اس کے اندر. اور ہو سکتا ہے پہلے 2-4 کلائنٹ اگر کس بندے نے اپنی ٹکٹ کی پرائس ہائی کی اپنے پروڈکٹ کی, اور اس نے وہ سیل کیا, اور پہلے 4 کلائنٹ ہی لو بجٹ والے تھے اور اس نے وہ لوز کر دیے, ہو سکتا ہے وہ بیک آ جائے واپس. یہ بھی ایشو ہے نا ایک. یہ ایشو نہیں, یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو لو بجٹ کلائنٹس آئیں گے نا, وہ آپ کو سب سے زیادہ ایشو دیں گے. انہیں نہیں کمپلین کرنی ہے, انہیں نہیں کہنا کہ یار میری دنیا کی سیونگ ساری اڑ گئی ہے, اب تم جو ہے نا میرے غلام ہو. لیکن ان کو کم بزنس دے کے آپ زیادہ جلدی گرو کریں گے. پرابلم کیا آتی ہے کہ لوگوں کے پاس لیڈز نہیں ہوتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس 4 ہی بندے آ رہے ہیں, اب ان 4 کو میں نے ہاں کہنا ہے نا. لیکن آئیڈیلی اگر آپ کے پاس, میں کہتا ہوں 4 کی جگہ 1000 ہے, تو اب آپ سلیکٹیو ہو سکتے ہو کہ یار ان کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے, یہ باقی جو ہے یہ مجھے افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ آگے جا کے بہت کمپلین بھی کریں گے. صحیح. چلیں اب اس پوائنٹ پہ آ کے جو آپ نے میٹ اپ کیا, کتنا ریونیو ہو گیا تھا کمپنی کا؟ ہاں, تو میٹ اپ جب میں نے کیا تب تو ہم اسٹرگلنگ فیز میں تھے, لیکن آہستہ جب یہ فائبر سے آرگینک آرڈر آنا شروع ہوا, تو ود ان اے فیو منتھس, آئی وڈ سے 5 to 6 months, اینڈ یہ میں آلموسٹ 2018 کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں, ہم فائبر پہ ٹاپ ریٹڈ پہ چلے گئے تھے. اچھا, اور اس میں آپ کی پرائس وہی تھی 195؟ پرائس ہماری وہی 195, آئی تھنک ہم نے پھر ایونچولی 245 کر دی تھی. اچھا, ہاں 245 کر دی تھی. اب وہاں پہ ایک ایشو کیا ہوا کہ ہم نے سوچا کہ یار اب بہت آرڈر آ رہے ہیں, تو ابھی ہمیں اپنی ایک سیلس کی ٹیم چاہیے. لوگ ہائر کیے پاکستان میں, ان کو ٹرین کیا, ان کو پروفائل پکڑائی کہ یار میں شاید بزی ہوں یا میرا پارٹنر شاید بزی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے پوری ایجنسی سنبھال لی ہے, اب امپلائیز بھی آ گئے ہیں, لیکن ہم نے سیلس کمپرومائز نہیں ہونے دینی. اگر میسج آتا ہے 5 منٹ کے اندر ہم نے اس کو رسپونڈ دینا ہے. اب اس میں ایشو کیا ہوا کہ فائبر نے ہماری لوکیشن جو ہے وہ کینیڈا سے پاکستان سوئچ کر دی. اچھا, اور اچانک سے, کیونکہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ بائی دا وے, لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے انڈسٹری کے اندر ہماری جو ایجنسی ہے, آپ اس کو سیمپل بیچتے ہو, وہ جب دیکھتے تھے یار پاکستان سیمپل بیچ رہے ہیں, کوئی ریچ آؤٹ ہی نہیں کرتا تھا, تو پورا فائبر جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. تو لوکیشن چینج کی ہوئی تھی, یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے پاکستان سے؟ پاکستان سے ہماری سیلس ٹیم آپریٹ کر رہی تھی, ان کو ہم نے پروفائل کی ایکسیس دی تھی. اچھا, پھر کیسے سالو کیا اس ایشو کو؟ اس کے بعد ہم نے فائبر سے وی نیور ور ایبل ٹو میک اے کم بیک. اچھا, ہاں تھوڑا بہت ہوا, بٹ اچھی چیز کیا ہوئی کہ اسی وقت ہم نے سوچا ہوا تھا کہ یار پلیٹ فارم پہ ڈپینڈنٹ ہونا از موسٹ ڈینجرس تھنگ. کبھی بھی ان کا پلیٹ فارم ہے, ہماری پروفائل ہے, وہ کبھی بھی جیپرڈائز ہو سکتی ہے. جس دن ہوگی نا تو ہم بیسکلی زیرو پہ آ جائیں گے. تو ساتھ ہی ہم نے اپر کو ٹیپ ان کرنا شروع کر دیا. اچھا, کیپ ان مائنڈ ابھی ایس ای او بھی آہستہ آہستہ پک کرنے لگ گیا تھا. ویب سائٹ تھی آپ کی اور وہ چل رہی تھی, ویب سائٹ تھی, اور 1.5 سال سے ایک ونس اے ویک اس پہ بلاگ جا رہا تھا. اچھا, یس, اوکے. سو ایس ای او بھی تھوڑی پک کر گئی, بٹ ہم نے اپورک میں پروپوزل ڈالنا شروع کر دیے, اینڈ وی گاٹ سم کانٹریکٹس فرام دیٹ. تو جب فائبر بالکل بیٹھ گیا نا, 1 مہینہ تو ہمیں ایسا دھچکا لگا کہ وی ور لائک پتہ نہیں کمپنی شاید ختم ہو جائے گی. اچھا, یس, بالکل بیٹھ گیا تھا. مطلب آپ سوچو کہ ہم اچھا خاصا 10-12 ہزار کر رہے تھے, اور اچانک سے بالکل وہ ریکرنگ ریونیو تھا نہیں, وہ جو ہے 1500-2000 پہ آ گئی. اچھا, ہمارے امپلائیز 15 لوگ. اور وہ جو آپ کے جو میٹ اپ وغیرہ سے آپ نے جو کلائنٹ اٹھائے تھے وہ ون ٹائم تھے سارے؟ وہ بھی ون ٹائم تھے. یہ ہمارے ایجنسی کا ایشو یہ تھا کہ سارے ون ٹائم کلائنٹس ہیں. اچھا, ہاں, کیونکہ ایک بار لسٹنگ ہو گئی, پکچرز ہو گئی, ختم. سیٹ, اور کوئی بڑا سیلر تو تھا نہیں, یہ سارے چھوٹے تھے. سو ہوا یہ کہ جب اپورک نے پک کیا اینڈ فائبر بالکل ختم ہوا, تو 1 مہینہ ہم نے تھوڑی کوشش کی پروپوزلز لانے کی, لیکن اس سے کچھ بنی نہیں بات. اپورک سے بات نہیں بنی. 1500-2000 یہ آئی تھنک اتنا ہم نے کیا تھا نیکسٹ منتھ. اچھا, تو سچویشن یہ آ گئی کہ یا تو اب بندوں کو فائر کرنا شروع کر دو, جو پے رول پہ تھے, وہ پے رول پہ تھے, یا تو ہمیں کوئی اور سسٹم چاہیے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا اب ٹیم کو کیا بتائیں. میں اور میرا جو پارٹنر ہے, ہم نے لٹرلی وہ زوم میٹنگ تھی یا اس وقت جو بھی میٹنگ پلیٹ فارم تھا, اینڈ ہم نے اپنی پوری ٹیم کو کہا کہ یہ سچویشن ہے. اب وہ سارے گھبرا گئے,
کہ یہ تو کچھ غلط اناؤنسمنٹ آنے لگی ہے. تو وی ور لائک لیٹس تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس. ہم ایک فیملی ہے نا, تو اب گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہر ایک کو بجھانا ہے. ہم سارے سیلس پہ جائیں گے, ہم سارے اپ ورک پہ جائیں گے, اور ہر ایک بندہ اور کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ کام تھا نہیں, ہر ایک پروپوزل ڈالیں گے. اچھا لیٹ سی کہ ہم ایک مہینے میں کتنا کم بیک مارتے ہیں. یار آپ یقین کریں, ان 1 month other people in our team started getting contracts, اور آہستہ آہستہ ہم نے دوبارہ اس کو آئی تھنک 7,000, پھر اس کے بعد 10,000, اینڈ اپ ورک میں کیونکہ پوٹینشیل زیادہ ہے نا, ہم نے فائبر کو بھی ایکسیڈ کر دیا. اچھا یس, ہم 15,000 آئی تھنک بیسٹ جو ہمارا منتھ تھا 25,000 پہ, جس میں 20,000 اپر سے آیا تھا اور 5,000 بیک آف دا ہیڈ وہ SEO بھی چل رہا ہے. اچھا, وہ بھی آپ کو $5,000 دے وہ بھی آہستہ آہستہ پک اپ کرنا شروع ہو گئے. دس از لائک mid 2019 کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں ریکرنگ کلائنٹس تھے آپ کے یہاں تک؟ اچھا, ریکرنگ کلائنٹس ابھی تھوڑے بہت بن گئے تھے. کچھ تھے جو کہ کہتے ہیں ہم نے نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, ہمیں آپ کی سروسز چاہیے. تو اس طرح ون آف جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے. یعنی اپ ورک سے آپ کر رہے تھے $20,000 پر منتھ. یس, ٹھیک ہے, اور باقی 5,000 آپ کے وہاں سے چل رہے ہیں, فائبر ڈیڈ ہو چکا ہے. یس, اور جو میٹ اپس وغیرہ چل رہے ہیں یا چل رہے تھے وہاں سے کچھ ڈائریکٹ کلائنٹس آ رہے ہیں؟ میٹ اپس ہم کیونکہ تھوڑے بزی ہو گئے, ہم نے میٹ اپس جو ہے نا وہ کم ہی کر دیے, کیونکہ وہ بڑی اس میں کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہر ایک شہر جاؤ, الگ الگ بندوں سے باتیں کرو, وہ آرگنائز کرنا بڑا ٹف ہوتا تھا. تو ہم نے اپنی سٹی کے اندر چھوڑ دیا تھا, بٹ باقی ہم نے بند کر دیے تھے. صحیح. تو لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ اپ پہ آپ گئے کیونکہ فائبر ڈیڈ ہو گیا تھا, تو آپ نے کہا تھا پرسنل برانڈنگ پہ کام کرنا چاہیے, پلیٹ فارم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ پلیٹ فارم چلے گئے. بس وہی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا, ہے نا. تو ہم اپر پہ تھے. اچھا, ہم ٹرائی کرتے تھے الگ الگ چیزوں کے لیے, جس طرح SEO نے پک کیا, رائٹ. تو اس سے نیکسٹ موو اب ہماری کیا تھی کہ یار پیسہ تو ابھی بن رہا ہے, لیکن تھوڑا بہت جو پروفٹ تھا ہم نے کہا اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں اینڈ کانفرنس پہ جاتے ہیں. اچھا سوری میں کٹ کر رہا ہوں, اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے کیونکہ لوگ سنیں گے جب $20,000, اس میں اگر آپ اس ٹائم, اب کی میں نہیں پوچھوں گا آپ سے پروفٹ ریشو, لیکن اس ٹائم بھی تو بتا سکتے ہیں کیا پروفٹ ریشو تھی, ریونیو؟ بہت بری تھی, کیونکہ ہمارا پروفٹ مارجن جو تھا نا, کہ ہم نے اتنا کم اس کو پرائز کیا ہوا تھا کہ ہم آئی تھنک 20% پروفٹ مارجن تھا. دیٹ واز اٹ نیٹ. 2 بندوں میں ڈیوائڈ ہوتا تھا. کینیڈا میں آپ کا 30% تو ٹیکس لے جاتا ہے, تو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ ابھی بھی ہم بیئرلی سروائیو کر رہے تھے. میں نے 10,000 کی نوکری چھوڑی تھی. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, 20,000 کا 20% از لائک 4,000. وہ 2 بندوں میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے. آفٹر ٹیکس کیا بچا؟ صحیح, نتھنگ. ہاں, تو اس میں تب بھی آپ لوگ ایک طرح اسٹرگل ہی کر رہے تھے. تب بھی ہم اسٹرگلنگ فیز میں تھے, کچھ بن نہیں رہا تھا, بٹ وی سیٹ کہ یار چھکا مارتے ہیں, کانفرنس پہ جاتے ہیں. اچھا, کدھر کانفرنس ہو رہی تھی یہ؟ ویگس میں ہو رہی تھی. اچھا, وائٹ لیبل ایکسپو کے نام. انجوائے کرتے ہیں. یس. اچھا, وہاں پہ مزے کی بات یہ, بڑی کانفرنسز ساری ویگس میں ہوتی ہیں. ہاں, اور اسی وجہ سے کہ لوگ انجوائے بھی کریں اور کانفرنس کے بہانے آ بھی جائیں. ایک میٹ اپ, تھوڑی ساری بات کر رہا ہوں, ایک میٹ اپ تھا, ادھر میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑی کمپنی ہے, انہوں نے کہا یار میں اپنی زندگی کا پہلا میٹ اپ کرنے کا ویگس, مجھے پتہ نہیں تھا ویگس میں ہوتا کیا ہے. پھر میں نے پکچر لگائی, لوگوں نے کہا آپ تو انجوائے کرنے کا. میں نے کہا انجوائے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ بندہ بیٹھا ہوا کہتا یار اتنا بچہ ہے یہ پتہ ہی نہیں کچھ. وہ جان کے بولا بس. اچھا, پھر ویگس پہنچ گئے آپ لوگ دونوں پارٹنر؟ ویگس پہنچ گئے, وہاں پارٹی چل رہی ہے, وہاں چیزیں ہو رہی ہیں, بہت بڑی کانفرنس تھی. اور وہاں پہ ہمیں یہ باقی ایجنسی اونرز بھی ٹکرانے شروع ہو گئے. ہیلیم 10 بھی آیا ہوا تھا, جو امیزون کی اسپیس میں, وہ تو جانتے ہوں گے. جنگل اسکاؤٹ آیا ہوا تھا. ان ساروں سے دوستی بنی اچھی, ابھی تک وہ ریلیشن شپ چل رہا ہے. اچھا, اتنا پرانا. ایک ہمیں سپلیمنٹ والا بندہ ٹکرایا, لٹرلی ہم دوسرے دن پہ تھے, ہم نے کہا یار کلائنٹس ادھر سے کچھ لیڈیں آئی ہیں, بٹ اتنا کوئی وہ اسٹرانگ کنیکشن نہیں ہوتا ہوا نظر آیا. اچھا سوری, آپ بات کاٹ رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ جب اگر پاکستانی لسنر آپ کو سنے گا, انڈیا سے لوگ سن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کانفرنسز کے اندر بھی وہ جان ہے اٹینڈ کرنی چاہیے جو کہ باہر کانفرنسز کے اندر ہوتی ہے؟ نیچرلی سی بات ہے, جو آپ کو کانٹینٹ یوٹیوب, فیس بک اور ان میڈیمس پہ نظر آتا رہتا ہے, وہ سیچوریٹڈ ہے. وہ کل لانچ ہوا تھا, 1 سال بعد آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو جو کانٹینٹ کی جرنی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کلوز ماسٹر مائنڈ گروپس میں نکلتے ہیں, وہاں سے ٹرینڈس نکلتے ہیں. وہ جب کچھ سلیکٹیو لوگوں کے پاس آ جاتی ہے انفارمیشن, وہ لوگ پھر انٹروڈیوس کرتے ہیں ویبینارز اور کانفرنسز کے اندر. تو دیٹس یور سیکنڈ ایونیو, اینڈ بعد میں جا کے وہ سیچوریٹ ہو کے ہر جگہ کی ریلز اور اس پہ آ جاتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے نالج ایکوائر کرنی ہے
You have to stay ahead of the trend. क्योंकि अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था, अभी रिलीज़ नहीं हुआ, डेव सिंह के रीजनल मैनेजर हैं इधर नॉर्थ के सीईओ हैं वो, जुनैद साहब। तो वो भी ये कह रहे थे कि जो कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर आपने उनके पाकिस्तान के अंदर डॉलर की इनकम लानी है, बाहर से क्लाइंट अगर लाओगे तो भी डॉलर में इनकम आएगी। तो अगर आपने इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाना है तो कम से कम दुबई तो जाना पड़ेगा आपको अटेंड करने के लिए, फिर ही आप गोरे क्लाइंट को पकड़ सकते हो। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, इतना फ़ायदा उसका नहीं है, इतना आपको बड़ा क्लाइंट नहीं मिलेगा उससे। आप एग्री करते हैं इस पे? 100% एग्री करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पहला कॉन्फ्रेंस आप जब करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि आप उस तरह अप्रोच ही ना करो कि मैंने क्लाइंट पकड़ने हैं, प्योरली नेटवर्किंग स्टैंड पॉइंट से। अभी हमारी रियलिटी चेक की कॉन्फ्रेंस हुई थी। व्हाट पीपल लव्ड अबाउट इट इज के लाइक माइंडेड लोग एक साथ जुड़ गए थे। तो नेटवर्किंग एस्पेक्ट से इट वाज अ रियली गुड कॉन्फ्रेंस, एंड मैंने तो वो बेनिफिट सोचा भी नहीं हुआ था। वो तो बाद में जाके पता लगा फीडबैक के थ्रू कि लोगों ने ये सबसे ज़्यादा पसंद की थी। या सही। चलें, फिर आप वेगस में गए तो वहाँ आपको लीड कितनी मिली? तो कॉन्फ्रेंस से हमें तकरीबन 50-60 लीड्स मिली। आपने पिच कैसे किया, मतलब क्या सिलसिला था वो, थोड़ा सा बताएं, वही सीखने वाली चीज़ है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस पे ना जो एग्जिबिटर्स होते हैं, क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप के पैसे देते हो उनको, तो वहाँ पे लोग आते ही इस इंटेंशन से कि नए वेंडर्स को मिले। जिस तरह आप लेट्स से अगर अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो यू डोंट, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो अली बाबा पे नहीं जाते। अली बाबा वाला रेट जो है वो ऑलरेडी महंगा है। दैट्स वाई बिग ब्रांड्स यू कैंट कम्पीट विद देम ऑन द प्राइस। वो जाते हैं ट्रेड शोज के ऊपर वेंडर से मिलने। तो सेम चीज़ इसी इंडस्ट्री में भी होती है कि लोग आते हैं वेंडर से मिलने के, मे बी हो सकता है एक नया सॉफ्टवेयर निकला हो सकता है कोई नई सर्विस एजेंसी निकली हो जिससे हम बातचीत करके एक रिलेशनशिप बनवा लें। सो दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग। बड़े ब्रांड्स ना टिपिकली दे डोंट लाइक ऑनलाइन, उनको डर लगता है कि यार ऑनलाइन मैं सर्च करूँगा पता नहीं क्या होगा। अभी तो खैर बहुत एजुकेशन हो गई है आफ्टर कोविड, बट बिफोर दैट मैं अगर आपको बात बताऊँ, लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे कि इन पर्सन इंटरेक्शन हो। तो हमें पिच सच नहीं करना पड़ता था। लोग आते थे, वो कहते थे आप लोग क्या करते हो, आपके पास वो एलिवेटर पिच रेडी होनी चाहिए, विद इन 30 सेकेंड्स बताओ व्हाट यू गैस कैन डू। तो शुरू में तो हमने बड़ी गलती की, 30 सेकेंड 1 मिनट पूरा, वो बंदा बोर हो रहा है, हम ये नहीं सोच रहे कि यार इसने 50 और बूथ भी चक्कर मारने हैं। अब हम क्या कहते हैं, वी डू अमेजोन क्रिएटिव्स। अच्छा, कि अगर लेट्स से समझ नहीं है अमेजोन क्रिएटिव्स है क्या, यार जो तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर का एक्सपीरियंस है वो हम क्रिएट करते हैं। परफेक्ट, ओके, सिंपल, वन नीश, एक ही उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, एंड देन देयर लाइक अच्छा दिखाओ किस तरह काम किया हुआ है। तो अब हम शोज़ पे जाते हैं, हमारे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, उस पर पोर्टफोलियो डिस्प्ले हो रहा होता है। सो दे नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू दैट कि यार ये वीडियोस आप लोगों ने बनवाई है, यस, कितना चार्ज करते हो। सो डायरेक्ट वो एक कॉन्वर्सेशन पूरी हो जाती है। तो शोज़ पे अभी होती है, आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था पोर्टफोलियो? यस, कॉन्फ्रेंस। तो आप पे करते हैं कि भाई हमारा पोर्टफोलियो पे चलने का ये एग्जैक्टली। अभी इसके बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ मार्च के शुरू में ही, आई विल बी इन वेगस। वहाँ पे प्रॉस्पर कॉन्फ्रेंस है, और उधर जिस तरह हमने बूथ लिया हुआ है, तो इन केस इफ़ एनीवन इज वंडरिंग कि कॉस्ट क्या होती है ना, ये हमें बूथ का पे करना पड़ा $16,000, और उसके अलावा तकरीबन 5 लोग आ रहे हैं, उनके टिकट्स, उनके होटल्स, उनके खाने शाने का, तो तकरीबन 10,000 और उसका ख़र्चा लग जाता है। और फिर हम थोड़ा बूथ को सेटअप करना, उसको सजाना, स्क्रीन्स लगाना, सोफ़े शोफ़े, इस पे तकरीबन 5,000, इसका लगभग आप कह दो कि 30-35 हज़ार का। तो आप 5 लोग गए थे? पहले वाले पे तो हम 3 लोग गए थे, 3 मैं, लोग गए मेरी बहन और मेरा पार्टनर। सही हाँ। सही। हम गए थे और हमने कहा हम बस लोगों से बात करेंगे, हम नेटवर्किंग करेंगे, चाहे क्लाइंट आए ना आए, हमने बस फोकस करना है कि कनेक्शंस बनाने हैं। हमने लोगों को बस AMZ वन स्टेप की झलक दिखानी है, ताकि वो लोग समझ जाएं कि ये एक एजेंसी है जो क्रिएटिव्स करती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कट करूँगा। $35,000 उस टाइम पे आपके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट होगी। हाँ, उस टाइम पे। वहाँ अच्छा, पहला वाला हमने बूथ भी छोटा लिया था। अच्छा, और उस वो पे कितना conference- खर्चा आया था उस अप्रोक्सीमेटली? पे हमारा 10,000 खर्चा आया ओवरऑल था। सारा? बट स्टिल वी वर पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट उस वक्त भी। अपनी सेविंग्स रही, वो अपनी Yes. अमेजोन की कंपनी से नहीं आ रहा था कुछ इस तरह? नहीं, सही। वो मतलब छक्का था कि अगर लग गया तो परफेक्ट, नहीं लगा तो हमने एक लेसन लर्न कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो रिस्क टेकिंग आप में होनी चाहिए। एंड दूसरे दिन के ऊपर वही वो सप्लीमेंट ब्रांड वाला एक हमसे टकराया, उसकी दिस रिलेशनशिप जो कि मुझे अभी तक याद है, एंड वो कह रहा था कि यार
ادھر ایک بڑی کمپنی ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے جو تم لوگ کر رہے ہو, تو وائی شوڈ آئی گو ود یو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی دیٹ, میں چھوٹی ایجنسی ہوں, آئی ایم گونا میک شیور آئی شو اپ آن ایوری کال اینڈ آئی ایم گونا بی انٹرسٹڈ ان یور برانڈ. میں آپ کو آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے میں جو ہے لگا رہوں گا. سو ہم آپ کو پرائس بھی اچھی دیں گے, یہ دیکھو ہماری پرائسنگ دیکھو. وہ کہتا ہے اچھا یہ پرائس پوائنٹ بہت اچھا ہے. اینڈ آپ یقین کریں ابھی لاسٹ ایئر ہی ہمارا اس برانڈ کے ساتھ انوالومنٹ ختم ہوئی ہے. انہوں نے ابھی تک ہمیں $150,000 سے اوپر بزنس دیا ہوا ہے. سو بگ اماؤنٹ ایک کلائنٹ سے, ایک برانڈ سے. اور وہ پہلے کانفرنس پہ وہ کنیکشن جڑا تھا. 2019 کی بات ہے نا یہ؟ یس 2019 سے لے کے یہاں یہ کم سے کم 3 سال آپ نے وہاں سے نا. ایسا ہی ہے. زبردست. تو وہ جو آپ وہاں پہ اماؤنٹ اپ کوٹ کر رہے تھے تو کتنی بڑھ گئی تھی آپ کی؟ آپ نے فائبر پہ چارج کر رہے تھے, پھر اپر پہ آئے, اس کے بعد اماؤنٹ کتنی تھی اوپر سروس کی آپ کی؟ ہاں تو ہم تب پہنچ گئے تھے 345 کے قریب. اچھا ساتھ میں ہم نے نا اور بھی چیزیں کرنا شروع کر دی تھی, کاپی رائٹنگ, ایک A+ کانٹینٹ ایک نام ایک چیز ہے وہ کرنا. تو تقریباً $1,000 کا ہمارا وہ بنڈل بن گیا تھا. اچھا بنڈل بیچ رہے تھے آپ؟ یس. تو کلائنٹ زیادہ بنڈل میں انٹرسٹڈ تھے آپ کا؟ کیا ایکسپیرینس رہا اس کے اندر؟ یس, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی سروس کو آپ جب بنڈل کر دو نا, اٹ بیکمز اے لاٹ مور اٹریکٹیو. اینڈ بنڈلنگ میں آپ کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ کام جب بھی آپ سروس اے اور بی کے لیے کرتے ہو نا, جب اس میں اوور لیپ ہوتا ہے تو دونوں پہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کہ آپ ویسے بھی کرتے ہو دونوں کے لیے. لیکن اگر آپ جب دونوں ایک ساتھ کر رہے ہو تو وہ ایک جیسا کام جو ہے وہ ڈیوائڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ان اے وے یو آر سیونگ کاسٹ اینڈ دیٹس وائی یو کین گیو اے مچ بیٹر ریٹ. صحیح. اچھا اس کے اندر آپ نے اپنی اماؤنٹ بھی بڑھا لی, پر اس کی بنڈل بنا لیا پورا آپ نے. لیکن کبھی اس طرح سوچا آپ نے کہ اگر کسی کلائنٹ نے آپ کو کہا کہ یار آپ تو چھوٹی سی کمپنی ہیں, آپ اتنی ساری سروسز کیسے دے رہے ہیں, کیا آپ ایکسپرٹ بھی ہیں یا نہیں؟ یہ آیا ہے کوشچن کبھی؟ آیا ہے. اچھا ہم نے ایک چیز اچھی یہ کی کہ ایون دو بنڈلس کریٹ کیے نا, لیکن جیسے امیجز ہیں وہ بھی ڈیزائنر کر رہے ہیں, A+ کانٹینٹ ہے وہ بھی ڈیزائنر کر رہے ہیں. چلو کاپی رائٹنگ ہے وہ جو ہے آپ کے کانٹینٹ رائٹر کرتے ہیں, لیکن ڈیزائنرس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ویسے بھی کانٹینٹ رائٹرس چاہیے تھے. انفو گرافکس بنانے ہیں, امیجز کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ شو کرنا ہے. تو وی آلریڈی ہیڈ دیٹ ٹیلنٹ, ہم نے بس اسی کو لیوریج کر کے تھوڑا انکریز کیا, ایسی چیزوں کے اوپر ایڈ کیا جہاں پہ بنڈلنگ سینس بھی بناتی ہے. جیسے ویب سائٹ آپ بنا رہے ہو ساتھ میں SEO دے دو, ہے نا, تو اس ٹائپ کی بنڈلنگ. صحیح. اچھا تو آپ خوشی بزنس وہاں سے لے آئے؟ یس, ویگس سے انجوائے بھی کیا اور بزنس بھی لے آئے. بزنس بھی لے آئے, بڑی اچھی ریلیشن شپس بھی بنی ہے. اینڈ میں اگر صرف ہیلیم 10 کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کروں نا, آئی ہیو بن آن دیئر پوڈ کاسٹ 3 times. ابھی ان کا ہی کورس نکل رہا ہے فریڈم ٹکٹ کا نیکسٹ ورژن, اس میں ہمارا موجود آ رہا ہے. ہیلیم 10 کے لیے 2 جو پروجیکٹ ایکس ہے, اگین جو امیزون اسپیس سے ہیں ان کو پتہ ہوگا, جو پروجیکٹ ایکس ہے اس کی ساری فوٹوگرافی سب کچھ ہم نے کیا ہوا. تو وہ ایک ریلیشن شپ ہے جو بن گیا. اب وہ ہمیں پروموٹ کرتے ہیں. کانفرنس پہ بھی برائڈلی اسی لیے آیا ہوا تھا, میری شادی پہ بھی اس لیے آیا ہوا تھا, کہ وہ ایک اٹرنل کنیکشن بن گیا. شادی بھی, پاکستانی شادی بھی دیکھ لی میں نے, کچھ فوٹو لگائی بھی تھی اس نے. بالکل. میں کہا یہ عجیب سا لگ رہا ہے, یہ پٹھان لگا ہے. ہاں بالکل, میں اس کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا تم یو کین پاس فار پٹھان ٹیسٹ. صحیح. اچھا اس پوائنٹ پہ آپ کا ریونیو کتنا ہو گیا تھا؟ اچھا سو رائٹ ایٹ دا کانفرنس تو ہم تب وہی اپر پہ ریلائی کر رہے تھے, وہ 20-25 فلکچویٹ کرتا تھا. تو کانفرنس کرنے کے بعد آئی تھنک 2019 was the year where we finally did like 220,000 تک ہم نے پورے سال میں ریونیو کر دیا تھا. that was the year. لیکن اس کے اگلے سال بالکل ہم نے 3 times ریونیو کیا. سو 750,000 2022 میں کیا. یہ جمپ سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی مجھے بالکل بھی یار, 25,000 سے ایک دم جمپ کیسے ہو گیا؟ اچھا یہاں پہ اب تھوڑا SEO کا کمال تھا, وہ جو چل رہی تھی 2 سال سے, وہ جو چل رہی تھی وہ ابھی فائنلی آ کے جو ہے نا اچانک سے کک ان ہوگی. ایک تھا مینی چیٹ والا سلسلہ, سرچ فائنڈ بائی کا, اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا, خود سے لکھا. اینڈ سرچ فائنڈ بائی اور بعد میں جو ہے
پتہ نہیں ابھی پاکستان میں یہ VVRO ٹائپ اس طرح کے مشہور ہو گئے نا, لیکن اس سے پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ کس طرح آپ نے رینک کروانا ہے سرٹیفائڈ بائی کے تھرو. اب کیونکہ وہ ون آف دی اوریجنل رینکنگ آرٹیکلس میں تھا, وہ بہت چڑھ گیا. اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے یار ٹریفک تو آ رہا ہے, اس کو ہم کنورٹ نہیں کر پا رہے, تو ہم نے پاپ اپس لگا لیے ڈفرینٹ کہ یار اگر کروانا ہے تو ہم سے کروا دو, یا ہم یہ چیزیں بھی کرتے ہیں. تو وین SEO پکڈ اپ, تب جو ہے ہماری گیم اچانک سے پک اپ ہو گئی, آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے, اینڈ ہمارے پاس بجٹ بھی آ گیا. ہم نے کہا یار رکتے نہیں ہیں, اب ہم اور کانفرنسز بھی کروائیں گے. تو 2020 میں جاتے ہوئے ہم نے کہا یار ہم نے ایٹ لیسٹ 4 سے 5 شو کرنے ہیں. وہ SEO پلس کانفرنسز بیسکلی ٹرپلڈ آر ریونیو. صحیح. تو اس میں چلے ریونیو کو ہم تھوڑا بیک جاتے ہیں, کیونکہ سسٹمس بڑے امپورٹنٹ ہے نا. کیونکہ جو ریونیو آپ نے آیا کام اس کو سنبھالنا بھی تو ہے. اب مین چیز اس پہ آتی ہے آپریشنس کے اوپر. تو یعنی ہم کہیں SEO سے آپ نے $50,000 تک آ رہا تھا ریونیو آپ کا SEO سے, کیونکہ 5,000 تو شروع میں آ رہا تھا نا اپروکسیمیٹلی اتنا. ہاں 2019 میں تو نہیں آ رہا تھا, نہیں 20 کے اندر. ہاں 2020 میں یس ہمارا SEO سے اراؤنڈ آپ کہہ دو 40,000 کے قریب اس سے آپ کا آ رہا تھا اس سے, اور وہ بلو اپ ہونا شروع ہوا 19 کے اندر, 19 کے اینڈ پہ, 19 کے اینڈ پہ Q4 میں سے ہی بلو اپ ہوا. صحیح. اچھا, جب آپ کا ریونیو $20,000-25,000 تھا, آپ کے امپلائیز بھی کم ہوں گے, چیزیں بھی کم ہوئی, جب ایک دم ریونیو ڈبل ہو جاتے ہیں $50,000 آپ کا جب اوور آل ریونیو 60 سے ہو گیا, کیونکہ 40 تو آپ کا صرف وہیں سے آ رہا تھا نا. تو آپریشنس میں کس طرح چینج کیا آپ نے, کس طرح ہینڈل کیا اس کو؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا کام کروانا, آپ کی ٹیم بھی ریموٹ تھی, آپ نے بتایا زوم وغیرہ پہ میٹنگ کی, اس کا مطلب ہے سارے آفس میں تو نہیں ہوں گے, کچھ دور بھی ہوں گے, تو ان سے ڈلیوریبلس لینا, کام لینا, جب اتنا بڑھ جائے کام تو مینیجرس ہائر کرنے پڑتے ہیں, کس طرح اس کو مینیج کیا؟ ہاں, جب کمپنی گرو کر رہی ہوتی ہے نا تو مزہ بھی بڑھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ دھڑا دھڑ ہائرنگ کرتے ہو, اس کو ٹرین کرتے ہو, پھر ہائرنگ کے لیے ایک بندہ بھی رکھ لیتے ہو, HR بھی بن جاتی ہے, پوری ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود فال ان پلیس کرنے لگ جاتی ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا کسی ایجنسی کو چلانے کا, پہلے جو ہمارے پاس نہیں تھا, تو آپ فنڈامنٹلی ایسے بلڈ کرتے ہو اپنی ایجنسی کو جس کی جو پلرز ہیں نا وہ بڑی ویک ہوتی ہیں. تو آفٹر اے سرٹن پوائنٹ وہ والا فارمولا کام نہیں کرتا, اس کو آپ نے دوبارہ توڑ کے واپس سے بنانا ہوتا. اینڈ ہم نے ایگزیکٹلی وہی غلطیاں کی, ہائرنگ کی, لوگ ایسے رکھیں جو کہ پاکستانی کاسٹ میں بڑے اچھے پڑھ رہے تھے, اینڈ آہستہ آہستہ گروتھ ہوئی. اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کرتے ہو نا, تو شروع میں تو ٹیم چھوٹی ہوتی ہے, ڈائریکٹلی آپ کا ویژن جو ہے وہ آپ کی ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے, جو آپ کی Tier 1 امپلائیز مانے جاتے ہیں. لیکن جن کو ہم مینیجرس کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم پہلے تو وہ انٹری لیول پہ ہوتے ہیں, وہ بعد میں مینیجر بن جاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ Tier 1 سے Tier 2 آپ انٹروڈیوس کرتے ہو نا, تو اب Tier 1 والے اپنا ویژن جو ان کو سمجھ ہوتی ہے لیڈر کی ویژن, وہ Tier 2 کو جاتی ہے. تو Tier 2 والے آپ کا ویژن Tier 1 سے لے رہے ہوتے ہیں, جو مینیجرس ہیں, آپ سے ڈائریکٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, ہے نا. سو ہمیں تھوڑے اس میں ایشوز ہوئے. جو Tier 2 ہماری ٹرین ہوئی, ان کے پاس وہ والا ویژن, وہ والی موٹیویشن, وہ والے طور طریقے, پرابلم سالونگ والی اسکلس وہ نہیں موجود تھی, کیونکہ دے ورنٹ ایز کنیکٹڈ ود می. یہ بھی ایشو ہوتا ہے, جو کمپنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کو فاؤنڈر سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, پھر اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے. اور اگین کاش بہت نالج ہمیں پہلے ہوتی تو وی وڈ ہیو سیٹ اپ SOPs, اور جو پالیسیز ہوتی ہیں, آپ ایک پروسیس میپنگ ایک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا پورا پروسیس میپ آؤٹ کر دیا. لوگوں سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ نو وٹ اینڈ وین ٹو ڈو اٹ. صحیح. یس, سو وین دے نو وٹ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو اٹ, وہ غلطیاں نہیں کریں گے. اینڈ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے, آپ نے ایک تیسری چیز انٹروڈیوس کرا دی ہے, ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ. سو وٹ اینڈ وین از ان یور پروسیس میپ, ہاؤ از ان یور SOP وچ از کالڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس, اور ہاؤ کا بھی بڑا ایک افیکٹو طریقہ آ گیا. آپ لوم ٹائپ سافٹ ویئر یوز کر کے ویڈیو ریکارڈنگس کرتے ہو, اینڈ آپ ان کو ہر ایک چیز کی ٹریننگ اس میں دیکھ سکتے ہو. تو کوئی بھی نیا بندہ آیا, آپ نے کہا یار اس کا ایک اچھا سوال آیا, اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کرتا ہوں. وہ ویڈیو کی آپ نے ڈالی, آہستہ آہستہ کرتے کرتے 6 مہینے کے اندر آپ کے پاس اتنا اچھا کانٹینٹ آئے گا نا کہ کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے. اب ہمارے پاس تقریباً 2-20 کا ایک ٹریننگ مٹیریل اس کے لیے پڑا ہوا ہے. تو نیا بندہ آتا ہے, دیٹ پرسن ڈزنٹ نو کہ یار اس نے کس سے کیا چیز پوچھنی ہے. آل دے ہیو ٹو ڈو از گو تھرو دا ٹریننگ,
اینڈ وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس آرگنائزیشن میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے پرابلمس کے لیے. اور میں نے ایگزیکٹلی آگے 1 month 2 month 3 month کا میرا ٹارگیٹ کیا. تو یہ 2 ویکس کا جو آپ نے کانٹینٹ کا ہے یہ مینجمنٹ سائڈ کا ہے یا پھر ٹیکنیکل اسکلس کا ہے؟ یہ ٹیکنیکل اسکلس کا ہے. اچھا یس اچھا ہاں. اچھا ہم نے جب شروع میں کیا ٹرائی نا تو تب تو صحیح چل رہا تھا, ہماری پرائس بھی کم تھی اور اتنا کمپٹیشن ہمیں وہ بڑے مارکیٹ پلیئر میں وہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے تھے. سو فائیور لیول کی کوالٹی چل جاتی تھی. صحیح. آہستہ آہستہ ہم نے جب پرائز بڑھائی نا تو وٹ وی فاؤنڈ آؤٹ از امیزون کا جو کریٹیوز والی انڈسٹری ہے وہ بہت نہیں ہے ابھی, اس میں ٹیلنٹ پول اتنا اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. جو اچھے اچھے ڈیزائنر ہیں پاکستان کے, جو اچھے فوٹوگرافرز ہیں کینیڈا کے, وہ اس اسپیس میں ابھی آئے ہی نہیں ہیں, پروڈکٹ فوٹوگرافی اور اس کے ریلیٹڈ. تو ہمیں فرام اسکریچ جو ہے نا وہ ٹیلنٹ بلڈ کرنا پڑا. اچھا 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 یہ بڑا ایشو آ گیا آپ لوگوں کے ساتھ. پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی آپ کی کوالٹی میں انکریز کرنی پڑے گی بعد میں جب پرائس بڑھائیں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ کوالٹی چل جاتی ہے جب آپ کے پاس 10 کلائنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اونر ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو وہ ان کو سمجھا سکتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمیں فیڈ بیک آئی ہے کلائنٹ کی طرف سے, اس طرح کرنی ہے, ٹیم سن بھی لیتی ہے. لیکن جب آپ ایک اور لیئر رکھتے ہو نا کسٹمر فیسنگ, ہمارے کیس کے اندر کسٹمر سکسیس مینیجرس ہیں, اب وہ ایک تو فیڈ بیک اتنی اچھی طرح سمجھا نہیں پاتے کیونکہ دے آر ناٹ امیزون ایکسپرٹس, اینڈ سیکنڈلی ٹیم بھی ان کی بات کے اتنا ریسیپٹیو نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یار تم بس ہمارے لیے ریویژنس کریٹ کر رہے ہو, ہم نے نہیں کرنا کام. تو ان دیٹ کیس ایشو کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی ایسا ایسا ڈپ ہونے لگ جاتی ہے. اینڈ 10 کلائنٹس کے ساتھ تو وہ چل جائے گا, لیکن جب آپ مہینے میں ابھی جس طرح ہمارا والیوم ہے کہ 200 کلائنٹس لے کے آ رہے ہو, اٹ بیکمز ریئلی بیڈ. کیونکہ جب 200 کلائنٹس آپس میں بات کرتے ہیں نا کمیونٹیز کے اندر, آن لائن ریویوز کے اندر, تو بہت جلدی نیگیٹو مارکیٹنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہی وجہ ہے میرے خیال سے جب بھی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بزنس, اگر کوئی ریسٹورینٹ کا بزنس ہو اور ان کی چینز بڑھ جائیں تو ان کا ٹیسٹ تھوڑے سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر ان کے ایس او پی اسٹرانگ نہیں ہے. اور سروسز بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ کوالٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ خود بخود ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے. جو آپ نے بتایا نا جو پروسیس ان کو فالو نہیں کر رہے اور وہ ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہے. صحیح. آپ دیکھو کوئی بھی چیز آپ مینوفیکچر کرتے ہو 2% ڈیفیکٹ ریٹ تو ہوتا ہی ہے. چلو 1% اگر بہت بھی اچھا ہو گیا. اب آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے ہو نا, آپ ادھر 10 دفعہ بھی کھانا کھاؤ گے, آپ کہو گے یار 10 کے 10 دفعہ میرا کھانا اچھا ہو, لیکن ان کا بھی ڈیفیکٹ ریٹ ہوتا ہے. ایک بہت اچھی کمپنی ہے نا جس نے پرفیکٹ کیا اپنے پروسیس کو, وہ بھی دے آلسو ہیو اے بیڈ ڈے. 1 یا 2 آرڈر ان سے بھی میس اپ ہو جاتے ہیں. اب وہ 1-2 آرڈر جو ہے نا اس پہ نیگیٹو مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ اچھی چیز تو نہیں پروموٹ کرتے ہیں, ان کو جب تکلیف آتی ہے تب وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو ایز اے بگ کمپنی دس بیکمز اے بگ اسٹرگل کہ یو ہیو ٹو ہیو لائک 99% سکسیس ریٹ. پہلے 70% پہ چل جاتا تھا, تھوڑے ناراض ہو گئے دیٹس فائن, نو ون نوز یو. لیکن وین یو آر اے بگ کمپنی آپ کا 70% فیل ہو جائے گا بالکل. اچھا, پھر آپ کو 99% رکھنا پڑے گا, لازمی ہے, ایٹ لیسٹ 90% پلس. اچھا یس. اچھا, اس میں اگر آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں لوگوں کو جن کی ایجنسیز اگر بڑی ہو رہی ہیں, آئی نو بہت لمبا ٹاپک ہے, پوڈ کاسٹ میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ان کے ایجنسی فارمنگ سسٹمس بنانا یہ پورا فل ٹائم جاب ہے, مہینوں لگتے ہیں اس کام میں, لیکن کچھ جو غلطیاں آپ نے میجر کی وہ بتانا چاہیں. جو مطلب ان اے وے لرننگس آپ کہہ دو, یا لرننگس جو آپ نے مسٹیک سے سیکھا کہ یار جو کلائنٹ آپ کا بڑا ہوا, آپ کا ریونیو اتنا بڑھ گیا, $100,000 بن گیا آپ کا, لیکن آپ کے پاس جو ہائرنگ تھی اس میں کیا مسٹیکس آئیں, چیزیں آئیں. ایک تو آپ نے بتا دی کہ ایس او پیز کے اندر, ٹریننگ کے اندر, اور اس کے علاوہ کچھ اور لرننگ. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایون دو ہم پاکستان میں جو ٹیمز بناتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈالر میں کلائنٹ سے چارج کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم اپنی بڑی ٹیم رکھ سکتے ہیں. یہ بہت ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. جتنی آپ بڑی ٹیم رکھو گے اتنا ہی آپ کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹیم آپ چھوٹی رکھو, بھلے ہی آپ کو 3 ٹائم زیادہ کیوں سیلری نہ پے کرنی پڑے, لیکن ایسی ٹیم رکھو جو کہ ایفیشنسی کے اوپر کام کرے. یہ نہیں کہ 2 بندے رکھ لیے, ایون دو اس کی کاسٹ جو ہے وہ انٹرن والی ہے, بٹ ان کا آؤٹ پٹ بھی آلموسٹ کلوز ٹو 0 ہے. دوسری چیز, جب بھی ہائرنگ کی بات آئے نا تو آپ واقعی میں اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا واقعی میں ہمیں یہ بندہ چاہیے, کیا یہ واقعی میں ایک فل ٹائم پوزیشن کریٹ کر سکتا ہے,
یا اتنا ہمارے پاس کام نہیں ہے. اگر تو نہیں ہے تو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہائر. اچھا, مینیجرز جب آپ ہائر کر رہے ہو تو آئی آلویز لائک ٹو سافٹ لانچ اے مینیجر. میں شروع میں غلطی یہ کرتا تھا کہ میں ڈائریکٹ مینیجر کی پوزیشن میں ہائر کر دیا. اب کبھی کبھار جو بہت اچھا ڈیزائنر ہے یا جو بہت اچھا پی پی سی ایکسپرٹ ہے ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ وہ بہت اچھا مینیجر بھی ہوگا. تو آپ انیشیٹو سے دیکھتے ہو کہ ایک بندہ کتنا اچھا ہے لیڈرشپ اسکلس میں. ایک گروپ ہے آپ کے پاس لیٹ سے 5 لوگوں کا, آپ کو اگر کوئی پوٹینشیل والا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ یار تم میرے لیے یہ چیز کر دو گے, یا آج کی میٹنگ تم لیڈ کر سکتے ہو, یا یہ ٹیم کا ایک پروجیکٹ ہے یہ تم دیکھ سکتے ہو, یہ تم اوور ہیڈ کر سکتے ہو. اینڈ اگر آپ میں پوٹینشیل دکھ رہا ہے ایز اے لیڈر کہ ہاں یار آئی ایم اوپن ٹو ڈوئنگ اینی تھنگ جو میرا باس ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے نا, اینڈ وہ انیشیٹو آپ کو دکھا رہا ہے, دین دیٹ پرسن کین بیکم دا رائٹ لیڈر. ڈائریکٹ جب آپ ہائر کرتے ہو نا وہ مس فائر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایشوز ہوتے ہیں. اینڈ ہائرنگ کے لیے ایک میں بڑی اچھی ٹپ دوں, بڑی ریسنٹلی میں نے ڈسکور کی ہے, دیٹ از گروپ فارمیٹ میں انٹرویوز کنڈکٹ کرنا. اچھا, ہاں, یہ میں نے سنا نہیں, پہلی پرسن. اب آپ دیکھیں آج کل حالات ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ ہر ایک جاب پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ریزیومیز آ گئے 300-400 500 1000 کبھی کبھار. اب 1000 ریزیومیز کو گو تھرو کرنا بہت مشکل کام ہے. 1000 میں سے آپ نے دیکھا یار 500 ایسے ہیں جو کہ ہم واقعی میں اچھے ہو سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف انٹرویوئنگ آل 500 پیپل, آپ گروپ انٹرویوز 4 سے 5 کینڈیڈیٹس ان ون انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہو, اینڈ ہر ایک سے سیم ٹائپ آف کویشچنز آپ کر سکتے ہو. ایک کویشچن ہے جو کہ آپ کو بہت فگر آؤٹ کرنے میں ایک اچھا پرسپیکٹیو دے دے گا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس گروپ میں کسی اور کو سلیکٹ کرنا ہوتا تو آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کیوں. اب آپ کے پاس 3-4 لوگوں کے پرسپیکٹیوز بھی آ گئے کہ کون سب سے اسٹرانگیسٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کے اوپینین میں, اینڈ آپ کی ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. سو وہاں سے آپ فائنلائز کرتے ہو اور ان فائنلس کو آپ دوبارہ ایک اور گروپ انٹرویو میں لاؤ. صحیح, لیکن ایک میتھڈ اس کو فالو کرتے ہیں آپ کہ جو پوری اگر 1000 سی ویز آ رہی سب پہ گو تھرو کرتے ہیں, یا پھر اگر پہلے 500 میں آپ کو اپنے بندے مل گئے دیٹس اٹ, یا پورا آپ گو تھرو کرتے ہیں؟ ایک ویٹنگ کرائٹیریا تو ہوتا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوالیفائی کرتا ہے, ریلیونٹ ریزیومے ہے, ایکسپیرینس ہے, تھوڑی پڑھائی کا دیکھ لیتے ہیں اف نیڈڈ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پری اسکرین کس کو کرنا ہے. لیٹ سے 1000 میں سے 500 ریزیومیز ہیں, اب ان کو پری اسکرین ہی کرنا ہے. پری اسکرین 4 سے 5 ایسے کویشچنز آپ پوچھ لو, ریڈنڈنٹ کویشچنز پوچھنے کی ضرورت نہیں. 4 سے 5 ایسے کویشچنز جو کہ آپ کو بتا دیں کہ یار یہ بندہ سوفسٹیکیٹڈ انف ہے اس جاب کے لیے یا نہیں. ان 500 میں سے پری اسکرین کے تھرو ہی آپ 200 تک نیچے لے آؤ گے. اب ان 200 کو آپ گروپ انٹرویو میں لے کے آؤ, 5 کینڈیڈیٹ ہو گئے تو رفلی آپ کے اف یو تھنک اباؤٹ اٹ 40 انٹرویوز بنتے ہیں, اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ آپ سلیکشن کر لیتے ہو. صحیح صحیح صحیح, بہترین بہترین. تو یعنی آپ کا ہائرنگ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس یہاں سے, اور آپ نے اپنے جو مینیجرس کو ہائر کرنا تھا وہ آپ نیچے سے ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر. جیسے آپ نے کہا اچھا پی پی سی ایکسپرٹ ہے تو اس کو چیک کر کے دیکھا کہ بھائی وہ لیڈ کر سکتا نہیں کر سکتا, تو اندر سے پروموٹ کرتے ہیں نا آپ؟ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اندر سے ہی پروموٹ کروں. ہاں, اگر تو آپ کو اندر سے کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے دیٹ مینس کہ آپ نے شروع سے ہی ہائرنگ اچھی نہیں کی تھی. اچھا اچھا اچھا. یس, لیکن ایسی نہیں کہ ایسی بات نہیں کہ اگر اچھا ڈیزائنر آپ نے ہائر کیا تھا لازمی تو نہیں کہ وہ اچھا لیڈر بھی ہو, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی. ہاں, تو آپ نے ڈیزائنرز ایسے ہائر کرنے ہیں یا جو بھی ٹیم ممبرز آپ ہائر کر رہے ہو ایسے ہائر کرنے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹی بھی ہو, کمیونیکیشن اسکلس ہو. صحیح صحیح. یہ سافٹ اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے نا تو وہ رک جاتے ہیں جو اسکلڈ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ پھر آپ کا ہی ٹائم کنزیوم کریں گے, کیونکہ ان کو پھر اوپر سے ایک آواز چاہیے ہوتی ہے کہ اس پرابلم کے آگے کیسے بڑھنا. لیکن جو ڈیسیجن میکر ہوگا, پرابلم سالور ہوگا, وہ آپس میں ہی ڈسکس کر کے ایک سلوشن ڈھونڈ لے گا. پرابلم سالونگ اور کمیونیکیشن الگ الگ چیزیں ہیں تھوڑی سی دونوں. یس, تو لازمی تو نہیں ایک بندے کو پرابلم سالونگ آتی ہے اس کو کمیونیکیشن بھی اچھی آتی ہو, تو دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی پھر. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. جو آپ ٹیکنیکل چیزیں ہائر کر رہے ہیں وہ چیز, اس کی پرابلم سالونگ کیسی ہے, کوئی ایشو آ جائے, اور پلس وہ کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں, تینوں چیزیں دیکھ کے پھر ہائر کریں. ہاں, آئی ووڈ سے کمیونیکیشن اسکلز ہیو مور آف اے پرائرٹی دین پرابلم سالونگ. کیوں؟ کیونکہ کمیونیکیشن اسکلز آپ انٹرویو میں آلریڈی دیکھ بھی سکتے ہو کہ یار اس کی کیسی ہیں کمیونیکیشن اسکلز, کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اچھا, پرابلم سالور ایک سب سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو, جس طرح وہ اپنے کویشچنس کو آنسر کر رہے ہیں نا
اس میں آپ دیکھ لیتے ہو کہ یار کیا یہ کویشچن کا کور سمجھا ہے, کیا اس نے مجھے کنسائسلی ایک اچھا رسپانس دیا ہے. اگر تو دے رہا ہے, اس کا دماغ آلریڈی پرابلم سالونگ کر رہا ہے کمیونیکیشن میں, دیٹ پرسن کین پوٹینشلی آلسو بی اے پرابلم سالور. ورنہ تو کیسا ہے, آپ پوچھو گے کہ مجھے ایک ایگزامپل دو جس میں آپ نے پرابلم سالو کی ہوئی ہے. اب لوگوں نے آنسرز رٹے ہوئے ہیں, کسی اور دوست کا کی اسٹوری ہوگی, وہ آپ کو اپنے اس پہ سنا دیں گے. آپ ویٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو. So I don't give emphasis on the responses. I give emphasis on the way they respond. صحیح That's the difference. بہترین. تو اس کے بعد اگر سسٹمس کے اندر کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں, مطلب کوئی بھی چیز جو رہ گئی ہو. اب سسٹمس کی جو گپ شپ ہے نا, وہ بہت لمبی ہے نا, لمبی گپ شپ ہے. ہم سسٹمس بھی ایک وقت میں آپ کو ریکریٹ کرنے پڑیں گے. ہم نے بہت ریسنٹلی ابھی سسٹمس کو ریکریٹ کیا, کیونکہ آپ کا سائز بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا تھا اور اچانک سے بڑھ گیا تھا. اور آپ کا سسٹم جو ہے نا, وہ اسکیلیبلٹی پروف ہونا چاہیے. سو اگر آپ ایک منتھ میں اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ اگر ایک منتھ میں ہم ڈبل ہو جائیں ریونیو وائز, کیا ہمارا سسٹم مینیج کر پائے گا یا نہیں. اف دی آنسر از نو, دیٹ مینس یو نیڈ ٹو چینج دا سسٹم. اینڈ اس میں ٹیلنٹ کا بھی ایک ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کور ٹیم تو اتنی ہوگی جو کہ آج کا بزنس ہینڈل کر پائے, لیکن اگر ڈبل ہو گیا, اب آپ کو اوور ٹائم کا سسٹم چاہیے, آپ کو فری لینسرز چاہیے بیک اپ میں, آپ کو مے بی کوئی ایک دو اور ایجنسیز چاہیے بیک اپ میں جس کو آپ جلدی سے آؤٹ سورس کر دو. تو یہ تو ہو گیا ٹیلنٹ کا مسئلہ. پھر آ جاتی ہے ٹیکنالوجی کی گیم. ٹیکنالوجی میں جب آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہو, یو ہیو ٹو بیسکلی آسک یور سیلف کہ ہر ایک اسٹیپ جو میرا ٹیم ممبر لے رہا ہے, کیا یہ میں آٹومیٹ کر سکتا ہوں. آج کل تو اے آئی بھی آ گیا, ساتھ میں زیپیئر ٹائپ سافٹ ویئر بھی ہیں جو کہ ان ایپس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. ہمارا جو نیگیٹو ریویوز آ رہے تھے, تو ہم نے کلائنٹ ایکسپیرینس کو دیکھا کہ یار کلائنٹ کو ہم کس طرح ڈے ون سے ایک اچھا ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا, آن بورڈنگ کے وقت ہم نے 2 کالس ڈالی کہ یار پہلی کال ہوگی, ہم اس میں کلائنٹ کا ویژن بورڈ بنائیں گے. آپ بتاؤ آپ کو اس پروجیکٹ میں کیا چاہیے. ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے, ہم صرف آپ سے آپ کے تھاٹس لے رہے ہیں. نیکسٹ کال پہ اسٹریٹجی کال ہے جس میں ہم نے ریسرچ کر دی, ہم نے ایک پلان بنا دیا, ابھی کچھ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. وہ کرنے سے ہمارا کام بڑھ گیا فرنٹ اینڈ پہ, لیکن آپ یقین کریں گے کہ بیک اینڈ پہ جو ریویژنز آتی تھیں, جو فرسٹریشنز ہوتی تھی, ری شوٹس ہوتے تھے, وہ سارے منیمائز ہو گئے. آن بورڈنگ ایکسپیرینس اچھا کیا. اچھا, آن بورڈنگ کے وقت ایک اور ایگزامپل کہ ہم نے بس دیکھنا ہے کلائنٹ نے انوائس پے کیا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سائن کیا, ان کا سلیک چینل بن گیا, ان کی سی ایس ایم کے ساتھ انٹروڈکشن ہو گیا, کیا ان کو ہم نے سیمپلس بھیجنے کے لیے اسٹوڈیو انسٹرکشنز بھیجی ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے بندہ مینولی کرتا تھا. اب ہمارے سی آر ایم میں جیسی اپرچونیٹی کلوز ہوتی ہے کہ یار یہ کلائنٹ آن بورڈ ہو گیا, سارا الگ الگ ایپ سے وہ انٹیگریٹ ہو کے ڈائریکٹلی کلائنٹ کے پاس چلی جاتی ہے. کوئی ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیومن غلطی کر سکتا ہے, سسٹم غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک. ایک اور چیز کلائنٹ کی ایسپیکٹ سے ہی, جو ٹف کانورسیشنز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ چانس ہے کہ آپ کی ٹیم کبھی کبھار ڈر جائے یا مس کر دیں, جان بوجھ کے نہیں, بٹ ہو سکتا ہے جسٹ بائی فیئر آف کانفرنٹیشن مس کر جائے کہ یار اس کا تو ایکسٹرا چارج ہوگا. اب وہ کانورسیشن کرنے کے لیے یا تو آپ کے پاس اتنے وہ کانفرنٹیشن کے وہ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, یا تو آپ ایسے اس میں کنوے کر دو گے کہ شاید کلائنٹ کو بری لگ جائے. تو اس کو ہم کس طرح سسٹمیٹائز کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے ریویژنس کو ابھی ایک فارم کے تحت کنورٹ کر دیا. سو جب بھی کلائنٹ کو ریویژن چاہیے ہوتی ہے, پہلے وہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ مینیجر کو ای میل کرتا تھا, اب اس کو فارم فل کرنا ہوتا ہے. فارم فل کرتا ہے, اس میں وہ کہتا ہے اچھا کون سی نمبر کی ریویژن ہے, 3 ہے, اچھا اس کا ایکسٹرا چارج ہوگا. اوہو اچھا نہیں, پھر مجھے نہیں چاہیے. یا مجھے میجر کوئی ری شوٹ چاہیے, اچھا اس کا ایکسٹرا چارج ہوگا, اس وجہ سے ایکسٹرا چارج ہو رہا ہے. سو اب کلائنٹ کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں تھرو سسٹم. پہلے آن بورڈنگ کے تھرو, آن بورڈنگ کے ٹائم پہ نا, دس از آفٹر ورڈس, جب بیسکلی ہم نے کہا کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا ہم آٹومیٹ کر کے ہیومن ایلیمنٹ کو ہٹا دیں. صحیح. یس, وہاں پہ جا کے سسٹم اسکیلیبل ہو جاتا ہے. تو جو ہمارا ایک کسٹمر سکسیس مینیجر تھا جو کہ 20 اکاؤنٹس مینیج کر سکتا تھا پہلے, اب ہم نے اس کو الاؤ کر دیا کہ وہ 50 بھی مینیج کریں. یس.
زبردست 2.5 ٹائمس بڑھ گیا. یا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اوور برڈن ہو گیا اس سے, ایسا سسٹمز آپ نے ایسے بنا دیے. اور دس سسٹمس کین گو ٹو اینی کائنڈ آف ٹیکنالوجی. ہم نے ایک ایسی مشین بائی کر لی فرام ناروے, $30,000 کی مشین تھی وہ مشین ہمارے سمپل وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹوگرافی کو آٹومیٹ کر دیتی ہے. تو پہلے ہمارا جو ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا وہ آتا تھا, وہ وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹوگرافی دن میں 5 پروڈکٹ کر لیتا تھا میکس. ابھی 80 پروڈکٹ کر سکتا ہوں جسٹ بائی دا مشین, اینڈ اس کی کوالٹی بھی زیادہ اچھی ہے, اس کو ادھر رکنا بھی نہیں پڑنا, مشین خود بخود لگی ہوئی ہے. تو یہ ہوتی ہے اسکیلیبلٹی. وین یو گیٹ ٹو اے اسکیلنگ پوائنٹ, آپ نے پوچھنا ہے کہ یار اس انڈسٹری میں اسکیل وائز کیا چیزیں کام کر رہی ہیں. دیر از آلویز سم سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر دیٹ یو کین لیوریج جو کہ آپ کو انفینٹ اسکیلیبلٹی دے گی. کیونکہ اگر آپ نے ریونیو جناب کرنا ہے, $1 ملین تک پہنچنا ہے یا اس سے زیادہ بھی کرنا ہے, جیسے آپ کا گول میں نے سنا تھا ایک بار $100 ملین تک جانا ہے آپ نے, تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ مشینیں ہوں گی, تو انسان تو نہیں کر سکتے کچھ چیزیں, کیونکہ جہاں مسٹیکس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں پھر ہی اسکیل تھوڑا سا بڑھ جائے گا نا آپ کا. کیونکہ کوئی $1 بلین اسٹارٹ اپ اگر دیکھیں, ہم اس کی کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے اس کے اندر, اسکیلیبلٹی. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کہ پروڈکٹ بہت مہنگی ہے یا بہت لگژری چیزیں ہیں, کچھ جگہ بھی ہے, لیکن موسٹلی اسکیلیبلٹی ہے کہ عام عوام تک کس طرح وہ پہنچ جائے, ہر بندے کے ہاتھ میں کس طرح آ جائے وہ. ایسا ہی ہے. تو آپ کی بھی اگر کمپنی ہر جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسکیلیبلٹی کا کام تو کرنا پڑے گا. بالکل. جب تک ہم اور پلیئرس کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے نا, تو ہم میسو اسکیلنگ نہیں کر سکتے, ہم مارکیٹ شیئر نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے صرف ایون دو ہمارا کام فری لانسر سے بہت اچھا ہے, بہت پروفیشنل ہے, لیکن اگر کوئی مجھے یہ بھی کہتا ہے نا کہ یار فری لانسر تو مجھے اتنے چارج کر رہے ہیں, آپ مجھے اتنا زیادہ کیوں چارج کر رہے ہو, یہ ایون دو ہمارے سیلس اسکلز امپروو ہو گئے ہیں تو ہم چارج کر سکتے ہیں. لیکن بیک آف دا ہیڈ مجھے ہوتا ہے کہ 10 سے 100 مل تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ چیز بھی سالو کرنی پڑے گی, ہمیں فری لانسرس کی پرائز کو بھی بیٹ کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے ہم نے انڈیا سے 2 PhD ہائر کیے, اینڈ ہم نے کہا کہ ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ایسا بناتے ہیں جس میں کلائنٹس خود یہ سارا کام جو ہم کرتے ہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی AI بھی آ گیا. So we have to lead the way. If we want to get to 100 million, something drastic needs to happen. تو AI کا ایک وہ اپرچونیٹی آئی, ایک ٹرینڈ آیا, اینڈ ہم نے کہا کہ ہمارا گول یہ ہے کہ جہاں تک AI ابھی تک پہنچا ہے اس جگہ تک ہم سافٹ ویئر بنائیں, اینڈ جب وہ انہینس ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹیک میں بھی اس کو بلڈ اپ کریں گے, اینڈ ایونچولی ویل ہیو سچ اے ڈومیننٹ پروڈکٹ کہ وہ سروس سے ہمیں نکال دے گا اینڈ ہمیں پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹر کر دے گا, ایک SaaS پروڈکٹ جو ہوتا ہے. تو یہ بھی گول ہے. آئی تھنک دیٹس ون وے آف گیٹنگ ٹو 100 ملین. میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کو 10x کس طرح کرنا ہے. سو دیٹس ون وے آف ڈوئنگ اٹ. سروس بیس کمپنیز آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر جو 100 ملین تک پہنچی ہوں وداؤٹ اینی پروڈکٹ؟ بہت کم ہوں گی. بالکل سروس میں پہنچ سکتی ہیں. ایک ہے انلمیٹڈ کریٹیوس کے نام سے, سیم انڈسٹری میں. اچھا. اور انہیں کا ایک اور ماڈل ابھی ہم نے لانچ بھی کیا, اس کو کہتے ہیں پروڈکٹائز سروسز, ویری سملر ٹو SaaS پروڈکٹس, کہ آپ منتھلی سبسکرپشن ٹائپ ماڈل میں ایک چیز خریدتے ہو اینڈ اس میں بالکل زیرو ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہر چیز کلائنٹ جو ہے نا آپ کے ڈیش بورڈ یا پلیٹ فارم پہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا ڈیش بورڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ کلائنٹ کو ایک کسٹمر سپورٹ کی بننے کی ضرورت ہی نہ پڑے. صحیح. جب کسٹمر سپورٹ کی نہیں پڑے گی, سیلس کی نہیں پڑے گی, اب ڈائریکٹلی ہم نے تقریباً 25% کاسٹ اپنی کم کر دی ہے. تو ہم نے اس کو پرائس پوائنٹ ایسے دینا ہے کہ یہ پروڈکٹائز سروس جو ہے دس ول اونلی میک سینس فار برانڈز دیٹ ہیو مور دین 100 پروڈکٹس. ابھی ہم نے 2 مہینے کہہ رہا ہوں 2 ہفتے ہوئے ہیں اس کو لانچ کیے ہوئے. کیسا رسپانس؟ فرسٹ ڈے وی کلوز 2 پیپل. یس, ایک امیڈیٹ پیمنٹ, ایک نے تھوڑے 10 دن بعد ہمیں پیمنٹ کی. ابھی تک ہمارے پاس 4 برانڈز آن بورڈ ہوئے ہیں. ایک برانڈ کی 3000 اسکیوز ہیں. 3000 اسکیوز ہیں. سو ہمارا انٹری لیول ٹیئر تھا $2,500 کا. اس برانڈ نے ہمیں سائن کیا ہے فار دا فرسٹ منتھ 2,500 اینڈ دے آر سیئنگ کہ اگر اچھا گیا تو ہم 10,000 پر منتھ پہ جائیں گے تاکہ جلدی اسپیڈ سے ہو جائے. تو اس میں آپ نے آن بورڈنگ کال نہیں کی؟ اچھا. امیزنگ ہے, زبردست. وہ آیا بندہ, پروڈکٹ چوز کیا اپنی,
جو ویریبل تھے اس کو سلیکٹ کیا, سارے چیک آؤٹ ہم نے کر دیا, ویڈیوز جس طرح ہم ای کامرس پہ کرتے ہیں. یس یہ پروڈکٹ پڑا ہے, چیک آؤٹ کیا, پیمنٹ کیا, آپ چلے گئے. ہاں تھوڑا ابھی ہم نے چیک آؤٹ سسٹم نہیں بنایا, اچھا, سو دے اسٹل ہیڈ ٹو لائک کنیکٹ. سیلس کال تھی بٹ آن بورڈنگ کال نہیں تھی. اچھا, ٹھیک ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. سیلس کال پھر بھی تھی, بٹ سیلس کال جب ہوئی, کلائنٹ کلوز ہوا, جیسے ہی کلوز ہوا ایک آٹومیٹڈ طریقے سے اس کو ایک ویڈیو چلی گئی. ویڈیو میں ہم نے پوری آن بورڈنگ اس کو سمجھائی, کس طرح یوز کرنا ہے پلیٹ فارم کو, کیا زبردست زبردست. نہیں, آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ چل رہا ہے کہ کس طرح 100x کرنا ہے اس چیز کو ہے. لیکن اچھا سسٹمز ہے آپ کے مائنڈ میں, ہر چیز بالکل کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے نا, جب ایک ہماری, میں نام نہیں لوں گا, بڑی مشہور کمپنی یہ پاکستان میں آئی تھی ای کامرس کرانے کے لیے, امیزون کے برانڈ بیچنے کے لیے, تو ان پہ ایلیگیشن ایک یہ لگا تھا کہ یہ سارے پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, پھر پاکستان آ جاتے ہیں, کورس بیچتے ہیں, اور وہ پیسہ بھی باہر لے جاتے ہیں. تو آپ نے بھی ماشاء اللہ $1 ملین سے اوپر آپ کی جو ہے وہ کمپنی کا ریونیو ہے, اور اب آپ نے بھی ایک منجن بیچنا شروع کر دی ہے. جی بالکل. اچھا, یہ منجن سیلر کا جو ٹیگ ہے نا, یہ بیسکلی پاکستان میں ابھی وے آف تھنکنگ آف ایجوکیشن بڑا ایک الگ پرسیپشن ہے, اور میں سمجھ بھی سکتا ہوں کیوں ہے. کیونکہ ایجوکیشن سسٹم نے نا ہمیں بڑا ڈسپوائنٹ کر دیا. ہم کرتے ہیں بیچلر ڈگری, ماسٹر ڈگری, اس کے بعد جا کے کہیں جاب بھی لگتی ہے تو مے بی میکسیمم $1,00,000 کی لگے مہینے کی, ہے نا. تو جب تک آپ کو اپنے ایجوکیشن پہ ROI آتا ہے, آپ بڈھے ہو جاتے ہو. تو اس کی وجہ سے جو بھی کہتا ہے کہ یار میرے پاس ایک الگ طریقہ ہے آپ کو ایجوکیشن پہنچانے کا, تو وہ اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. اب پرابلم کیا ہوئی کہ کچھ اس طرح کی کمیونٹیز بنی, انہوں نے اپنا, آپ کہہ رہے ہو, منجن سیل کرنا شروع کیا. اینڈ کمیونٹیز کا ہمیشہ ایک ہوتا ہے ٹائم اسپین. امیزون ہے تو امیزون ایک کمپنی ہے, الٹیمیٹلی امیزون خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک تھرڈ پارٹی سیلر جو ہے اب ان کے پلیٹ فارم پہ بیچے. دے آلویز وانٹڈ مینوفیکچررز, ہے نا. تو ایک ٹائم آ گیا کہ وہ سیچوریٹ ہو گیا. سیم منجن آپ کرپٹو میں بھی دیکھتے ہو, اس طرح اور بھی بڑی مارکیٹس ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہے. لیکن جو انڈسٹری میں ٹیپ ان کرنا چاہ رہا ہوں, سروس انڈسٹری, مجھے واقعی میں لگتا ہے کہ پاکستان کا نیکسٹ ایولیوشن سروس انڈسٹری کے اندر ہوگا. جیسے انڈیا کا ہوا ہے, جیسے انڈیا کا 40 ایئر سے ہوتا آ رہا ہے نا. 500 بلین سے اوپر پہنچ گئی ان کی کنٹریبیوشن IT ایکسپورٹس کی. لک ایٹ بنگلہ دیش, ہم سے بہت غریب ملک تھا وہ جب آزاد ہوا, لیکن ابھی 55 بلین وہ بھی کر رہے ہیں. سو پاکستان کیوں نہیں کر پا رہا, ایون دو ہماری فری لانس کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. ہاں, نمبر 1 یا 2 کے پر آتے ہیں فری لانس کے اندر ہم, رینکنگ پہ. دس از ناٹ اے گڈ اسٹیٹسٹک. لوگ اس کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں, آپ اس کو نیگیٹو وے میں لو. کیوں؟ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ جو کہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں وہ باؤنڈ ہے بائی دا پاکستانی مارکیٹ, جو ان کو اچھا پے نہیں کر پا رہی. تو ناؤ دے آر سیکنگ فار اپرچونیٹیز آؤٹ سائڈ آف پاکستان. یہ تو بائی ڈیفالٹ ہماری فری لانس کمیونٹی بنی ہے. ان کو بیسکلی یا تو بڑی اچھی کمپنیز کے ساتھ لگنا ہے جو باہر سے آپریٹ کر رہی ہیں اور ریموٹلی ہائر کرتی ہیں, یا تو دے ہیو ٹو بی پارٹ آف ایجنسیز فرام پاکستان, جس طرح AMZ ون اسٹیپ ہے. سو الٹیمیٹلی یہ فری لانس کمیونٹی تھوڑا کم ہوگی کیونکہ اچھی جابس کھلیں گی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی ایجنسیز انہیں ایکو سسٹم میں سے نکلیں جو کہ اچھے ریونیوز کے ساتھ پاکستان کو IT ایکسپورٹس میں کنٹریبیوشن دکھائیں. اب ہیئرز دا تھنگ, نتھنگ ان لائف از گن بی چیپ. فری چیز کبھی اچھی ہوئی ہے نہیں, ہے نا. وین واز دا لاسٹ ٹائم کوئی ایسی فری چیز آپ کو ملی ہو جو آپ کی زندگی بدل دیں؟ تو ہر چیز کے اوپر تو پرائس ہے نا. اب دیکھیں, میں AMZ ون اسٹیپ سے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تم ریونیو کر رہے ہو یہ وہ, تو وائی دس منجن؟ بٹ آئی ایم پارٹ آف دس منجن. میں نے خود $100,000 سے اوپر اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر لگایا. وائی از دیٹ؟ وائی ایم آئی اسپینڈنگ سو مچ؟ کیونکہ باہر الگ مائنڈ سیٹ ہے. باہر لوگ کہتے ہیں کہ دا نیو وے آف ایکوائرنگ نالج از تھرو دیز کمیونٹیز. یہ آپ کو فاسٹ ٹریک کر دیتی ہے. آپ نے کیا نا 12 سال کی اسکولنگ, پھر 6 سال کا بیچلر ماسٹر, اس کے بعد جا کے کوئی مسے آپ کی $1,00,000 کی نوکری لگی. اگر ایسی کوئی کمیونٹی ہے جس میں آپ 1-2 سال لگا جاتے ہو اور وہ آپ کو اس سے زیادہ اچھی اپرچونیٹی دے دیں, تو isn't that worth it? Now problem is کہ a lot of these کرپٹو Amazon communities, کیونکہ ان کا ٹائم اسپین تھا,
کہ بوم آیا اور اچانک سے نیچے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار بوم آیا, ہمارے پاس ریونیو اچھا آ رہا تھا, اب ہم اس کو اور کھینچے کیسے. تو انہوں نے ایسے لوگوں کو کمیونٹی میں لا دیا جو ادھر بیسکلی کبھی بھی سکسیزفل نہ ہوتے ہیں, جو بیسکلی اسٹرگلنگ طبقہ تھا اپنا. مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کمیونٹی کا ایک کوالیفائر ہونا چاہیے. ہماری کمیونٹی میں ہے, اگر آپ $1000 سے نیچے کما رہے ہو, وی ڈونٹ وانٹ یور بزنس. آپ ہمارے فری ریسورسز کو اویل کرو, آپ ہمارے فری میٹ اپس میں آؤ, آپ کانفرنس میں آؤ, کوچنگ کالز ہوتی ہیں ہماری لائیو. بی پارٹ آف دیٹ, گیٹ ٹو 1000. اس کے بعد آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ آئی کین ہیلپ یو, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. اپنے بیریئر ایک کریٹ کر دیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو آن بورڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا, کہ اس میں اب ہر نیا بندہ جو کہ رچ اسٹوڈنٹ ہے وہ $1000 کا $500 جو بھی آپ کی پرائس ہے وہ کورس لینے نہیں آئے گا جب تک اس کا پاس خود ایک سسٹم, ایک ایجنسی ہے, پروڈکٹ, ایک اسکل نہیں ہے جس کو سیل کر رہا ہے اور $1000 کا ریونیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یس یا اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ یار آپ, کیونکہ آپ کا آفس جو ہے وہ بیسکلی کینیڈا بیس ہے سارا ہے, AMZ ون اسٹیپ جو ہے, تو یہی مسئلہ آپ کو شاید فیوچر میں بھی ہے, لوگ بیچ کریں گے کہ آپ پاکستان میں کوچنگ کر کے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. ہاں. سو پاکستان میں اگر میں پروگرام انٹروڈیوس کر رہا ہوں, اب ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, یو نو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور جابس ادھر کریٹ ہوں گی. سو ایسا نہیں ہے کہ میں ادھر سے آپ نے مجھے پیسے بھیجے اور میں ڈائریکٹلی جو ہے نا کینیڈا لے کے چلا گیا. ناؤ ہیئرز اے تھنگ, اگر کوئی آپ کو سکھا رہا ہے کہ پیسہ بنانا کیسے ہے, اس بندے کو ایٹ لیسٹ اتنا تو آنا چاہیے کہ پیسہ کیسے بناتے ہیں, ہے نا. سو میں پیسہ کماؤں گا کوچنگ پروگرام سے, اینڈ آئی وانٹ ٹو میک منی, آئی لو میکنگ منی, اینڈ آئی ول میک منی. اینڈ یو شوڈ بی نا. ایگزیکٹلی. سو اف الٹیمیٹلی مائی گول از کہ یار یہ میرا ڈیپر پرپز ہے. میں نے چلو امیزون کریٹیوس کے انڈسٹری میں کام کر لیا ہے نا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ از مائی ڈیپر پرپز. وہ میسلوز ہائرارکی نہیں ہے جس میں نیڈز ہوتی ہیں, اس میں سب سے اوپر سیلف ایکچولائزیشن ہے. سو میری سیلف ایکچولائزیشن جو ہے وہ امیزون کریٹیوس میں نہیں پوری ہو رہی تھی. آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ جو کہ ایک کمیونٹی کو بھی بینیفٹ دے اینڈ ساتھ ساتھ مجھے بھی بینیفٹ دے دیں. تو اف آئی ہیو ٹو ریپلیس اے $10 million engine, آئی ہیو ٹو ریپلیس اٹ سم وے, اینڈ اٹس ناٹ گونا بی فری. اینڈ ونس یو گو تھرو اٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ اس کی جو ویلیو ہے نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ. صحیح. بہترین زبردست ہے بہت. کیونکہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پرائس ایک فارنر, ایک پاکستانی کیونکہ پہلے باہر اس کی کمپنی ہے اور وہ اپنا پروگرام لانچ کرتا ہے, وہ کافی سستا ہوتا ہے کمپیریٹیولی وہ جو گورا بیچتا ہے. گورے کی جو کوچنگ پروگرام ہے $20,000 کی بھی ہیں, $50,000 کی بھی ہیں, $10,000 سے شروع ہوتے ہیں وہ تو کوچنگ پروگرام, کیونکہ آپ کا تو کوچنگ پروگرام ہے نا, یہ کورس تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. نام بدل دیا آپ نے بھی. نہیں, نام میں بہت فرق ہے. اچھا. جو کورس ہے آپ کو کوئی بھی سکھا سکتا ہے کہ یار لیٹ سے آپ نے کبھی کوکنگ نہیں کی, آپ کو ایک ایکسپیرینس شیف آ کے بتاتا ہے کہ یار اس میں تم نے اس طرح لہسن ادرک ڈالنا ہے, یہ مسالے ڈالنے ہیں, اس طرح جو ہے اس کو مکس کرنا ہے, اس پوائنٹ پہ جا کے دہی ڈالنی ہے, میٹ کو اس طرح جو ہے پکانا ہے. آپ نے کبھی کوکنگ نہیں کی, آپ لٹرلی پڑھ کے بھی اس کی ریسیپی بک نہیں بنا پاؤ گے, نہیں بنا پاؤ گے, کیونکہ آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. جب آپ بنانے لگو گے نا آپ کہو گے یار لہسن ادرک کدھر گیا, اڑ گیا وہ, ہے نا. کیونکہ یو نیڈ دیٹ شیف ٹو بی ود یو ان دا کچن, آپ کو بتائے کہ یار اس کو کس طرح بنانا ہے, نہیں ابھی اس طرح گھماؤ, اچھا اس ٹائم پہ ابھی ایڈ کرو. صرف پڑھنے سے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو جو کورس ہے نا دیٹس جسٹ 10% آف اٹ. اٹس دی امپلیمنٹیشن, اٹس دا فیڈ بیک جو کہ آپ کو کوچز سے ملتی ہے, اینڈ تب جا کے آپ کنٹینیوس امپروومنٹ کرتے ہو. بہترین زبردست. صدام بھائی بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. سیریسلی پتہ نہیں چلا, ٹائم کا بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ چیزوں کا پتہ نہیں چلے, ہمیں گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے, اور ہر چیز آپ کی ماشاء بالکل کلیئر ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. تو آئی لوڈ اٹ. تھینک یو. نہیں, آئی لو دا کانورسیشن ٹو, بلکہ کویشچنس بھی اچھے تھے, تو آئی تھنک وہ فری فلو میں چیز چلی گئی. ہاں, تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا, تھینک یو ویری مچ. تو آڈینس یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. کوئی کویشچنس ہیں, کچھ کمنٹس ہیں, نیچے بتائیں. جب دوبارہ ان کو انشاءاللہ بلائیں گے اگلے سال, اگر آئے پاکستان تو ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے, اور اس کو شیئر کریں. بڑا امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے ایک جرنی کا. اگر آپ فریلانسر ہیں یا پھر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو فریلانسنگ کرتے ہیں اور اپنی گرو کرنا ہے ایک اماؤنٹ, تو ان کی جرنی سنیں, اسٹوری سنیں, آپ کو بہت سارے پوائنٹس ملیں گے جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ود اے پیسج آف ٹائم, اور اپنی جو ہے وہ $1 million کا گول اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کو اچیو کر سکتے ہیں.
تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.